وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ ہود کا سبق چل رہا ہے۔ اس سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام، پھر ان کے بعد ہود علیہ السلام، پھر صالح، پھر ابراہیم اور لوط علیہ السلام، ان کا ذکر خیر ہو چکا ہے۔ ہر نبی کی یہی دعوت تھی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کو کوئی شریک نہیں۔ اب چھٹے نمبر پہ ذکر آ رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ ان کا نام ہے شعیب علیہ السلام۔ ان کے علاقے کا نام تھا مدین، مدین، جیسے یہاں آ رہا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ یہ علاقہ مصر کے قریب ہی تھا، اور یہ وہی نبی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب ایک مصری قتل ہو گیا تھا تو موسیٰ مصر سے نکل کر اسی علاقے مدین میں پہنچے تھے، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے سورۃ القصص میں آئے گا 20ویں پارے میں۔ تو یہی مدین، یہی شعیب ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مہمانی کی، ان کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ اس قوم کا جدھر حضرت شعیب علیہ السلام آئے، اس کا دوسرا نام اصحاب الایکہ بھی ہے، ایکہ، اصحاب الایکہ۔ ایکہ کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو، جہاں 8-10 درخت اکٹھے کہیں اکٹھے اگائیں، جنگل سا بن جائے، اس کو عربی میں ایکہ کہتے ہیں، اصحاب الایکہ۔ تو ان کے علاقے میں بھی درختوں کا ایک جھنڈ تھا، یہ ان درختوں کی عبادت کرتے، ان پہ کپڑے باندھ دیتے، دھاگے باندھتے، اور کہتے کہ ان سے ہماری مشکلیں آسان ہوں گی۔ یہ جاہل لوگوں کی عادت ہوتی، جس طرف چل پڑے بس۔ اس طرح اس قوم کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی قوم کا تیسرا نام ہے اصحاب الرس۔ رس کا معنی ہوتا ہے کنواں، یہ اردو والا رس مراد نہیں ہے کھانے کا رس ہو، رس کا معنی ہے کنواں۔ تو ان کے علاقے میں ایک کنواں تھا جہاں سے لوگ پانی بھرتے، اصحاب الرس، کنویں والے لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو کنویں پہ لوگ جمع تھے، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، تو یہ بھی وہاں بیٹھ گئے اور 2 بچیاں دیکھیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، علیحدہ کھڑی ہیں، تو انہوں نے پانی پلایا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، کنویں پہ آئی تھیں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے۔ علاقے کے لوگ دشمن تھے، اس لیے وہ علیحدہ کھڑی تھیں، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا۔
تو یہ 3 نام ہیں اس قوم کے: اصحاب مدین، مدین علاقے کا نام ہے، کسی بڑے کے نام پہ علاقے کا نام پڑ گیا مدین. اصحاب الایکہ اور اصحاب الرس، قوم ایک ہی ہے، جن کی طرف آئے تھے شعیب علیہ السلام. مصر کے قریب علاقہ ہے. یہ قوم بھی سب سے بڑی بیماری جو کہ شرک والی بیماری ہے اس میں بھی مبتلا تھی. شرک کے ساتھ ساتھ اور بھی ان میں بیماریاں تھیں. سب سے بڑی بیماری شرک کے بعد جو ان میں تھی وہ 2 نمبری تھی. یہ قوم 2 نمبری میں آگے نکل گئی تھی. کاروبار میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں بڑی 2 نمبری کرتے. تول کے دیتے تو کم تولتے، ناپ کر پیمائش کر کے دیتے تو کم پیمائش کرتے. جیسے ہمارے یہاں اس وقت ہے 10 نمبر چیز 1 نمبر بنا کے پیش کرتے. کوئی 5 لیٹر تیل مانگتا ہے تو 2 لیٹر دے دیا، یا رستے میں رہے. بس 2 نمبری عام ہو گئی تھی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنی قوم کو جو تبلیغ کی دعوت دی وہ توحید کی دعوت تھی. باقی نبیوں کی طرح انہوں نے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ اعبدوا اللہ. اس کے بعد پھر جو باقی برائیاں تھیں ان سے روکا. وزن میں، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، چھوڑ دو، اجڑ جاؤ گے، یہ بے برکتی ہے، اجاڑا ہے، منع کیا. الاہم فالاہم ایک ضابطہ ہے، الاہم فالاہم، جو چیز زیادہ اہم ہے اس کو پہلے ذکر کریں، اور جس کی حیثیت اس سے کم ہے اس کے بعد لیں. تو سب سے اہم چونکہ عقیدے کی بات تھی اس لیے کہا عبد اللہ، عقیدہ درست کرو. پھر اس کے بعد معاملات تھے، پھر کہا یہ کاروباری لین دین کے معاملات بھی درست کرو ورنہ تمہارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ہاں تو یہ ہے ان کا مختصر تعارف حضرت شعیب علیہ السلام کا، ان کے علاقے کا، ان کی دعوت کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مومنوں کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہی دعوت حضرت شعیب بھی دے کر گئے ہیں جس دعوت کے لیے آخری نبی کو بھیجا گیا تھا، لا الہ الا اللہ. یہی دعوت ان کی بھی تھی، اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ. لوگوں کو دھوکہ نہ دو. آپ نے یہی دعوت دی، من غش فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے گا کاروبار میں، لین دین میں، لیس منا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. نبی پاک فرما رہے، آپ اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. تو کہا گیا یہی دعوت شعیب علیہ السلام بھی دے چکے ہیں، آپ بھی یہی دعوت دے رہے ہیں. جیسے ان پر تکلیفیں آئیں ایسے تم پر بھی تکلیفیں آئیں گی. ہر دائی پہ تکلیفیں آئیں اور ان کو سہنا پڑا، باتیں سننی پڑی، آپ پر بھی آئیں گی. تو آپ کو تسلی دی گئی تبلیغ کرتے رہیں، تکلیفیں آئیں تو برداشت کریں، بالآخر کامیابی تمہاری ہوگی. مخالف مان گئے تو ٹھیک ہے ورنہ اجڑ جائیں گے. جیسے کامیابی شعیب کو ملی تھی، مخالفین تباہ ہو گئے تھے. اس یقین کے ساتھ لگے رہیں، دعوت دیتے رہیں، یہ سنت انبیاء ہے. اب دیکھیے ترجمہ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور بھیجا ہم نے قوم مدین کی طرف اخاہم، ان کے قومی بھائی، شعیباً، شعیب علیہ السلام کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء کہتے تھے. ان کا لقب تھا خطیب اگر آپ سے کوئی پوچھے کون سے نبی کا لقب خطیب الانبیاء ہے تو کیا نام بتاؤ گے؟ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء، انبیاء میں سے زبردست خطیب تھے، بڑی مؤثر گفتگو کرتے جو دلوں میں اتر جاتی تھی.
لیکن ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہے۔ قال یا قوم، تو شعیب علیہ السلام نے آ کے کہا میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، بنیادی دعویٰ اور بنیادی دعوت، اعبدوا اللہ، تم سب عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، غیرہ، اللہ کے سوا۔ یہ جتنے آستانے، دربار، ٹھیے بنائے ہوئے ہیں، سب ختم کر دو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، قوم چونکہ تاجر تھی، بڑی بڑی مارکیٹیں تھیں، کاروباری تھے، اور اس میں بڑی گڑبڑ کرتے تھے، تو اس سے منع کیا، مت کم کر کے دو، المکیال، ناپ تول میں، والمیزان، اور وزن میں، پورا پورا وزن کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ورنہ یہ تباہی کا سبب بن جائے گا۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں دیکھتا ہوں، بخیر، تم بڑے خوشحال ہو، خیر کا معنی خوشحالی، بڑا تمہارے پاس پیسہ ہے، تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ملازمت کے بجائے جو تاجر پیش ہوتا ہے خوشحال ہوتا ہے، میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، اس خوشحالی کو برقرار رکھنا ہے تو 2 نمبری چھوڑ دو، ورنہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ملک اجڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کی تباہی کا سبب یہ 2 نمبری ہے، سب کھانے والے، چور، ڈاکو، لٹیرے مسلط ہیں، اس لیے ملک آگے جانے کے بجائے دن بدن پیچھے جا رہا۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، میں تم پہ خوف محسوس کرتا ہوں، عذاب یوم محیط، اس دن کے عذاب کا، محیط جو سب کا گھیراؤ کر لے گا، محیط احاطہ کرنے والا دن، دشمنوں کو گھیرے میں دے لے گا۔ قیامت کے دن کوئی بھی کافر، مجرم اللہ کے عذاب سے بچے، سب کو گھیر گار کے لے آئیں گے، چلو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، ناپ بھی پورا کرو، والمیزان، اور وزن بھی پورا کرو۔ پہلی آیت میں، اس سے پہلی آیت میں کہا وزن میں کمی نہ کرو، اور ناپ تول میں، ناپ میں بھی کمی، اب کہا پورا پورا وزن کرو، اوفو، پورا پورا، المکیال، ناپو، والمیزان، وزن بھی پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ انصاف سے کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، نہ کم کر کے دے لوگوں کو، اشیاء، ان کی چیزیں، جو چیز جتنی مانگتا اتنی دو۔ کسی نے 1 من چیز لی ہے، پیسے دیے تو من ہی دو نا، 2-4 کلو کیوں کم کر کے دیتے؟ اور جیسی چیز دی ہے ویسے ہی دو۔ اس نے 1 نمبر کے پیسے دیے ہیں تو پھل 1 نمبر ہی دو، ایسا نہ کرو کہ نیچے گڑبڑ، 2 نمبر ڈالو، گندا پھل اوپر اچھا ڈال کے دے دو۔ یہ شاپر بھر کے دینا، شاپر کے اندر کاغذ والا شاپر ہو، 2 نمبر چیزیں بھر، گھر جا کے دیکھے تو سب کچرا پڑا ہو، ایسے نہ کرو۔ ہمارے ملک سے جو باہر جاتا ہے مال، مالٹے یا ایسی چیزیں، کسی ایک ملک کے پاس جب ملک میں یہاں سے مالٹا گیا تو انہوں نے پابندی لگا دیا، آئندہ ہم اس ملک سے، پاکستان سے کاروبار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ پیٹیاں جو کھولیں تو کئی پیٹیاں ایسی نکلی، مالٹے کی پیٹیاں، نیچے شلجم گونگلو تھے، اوپر مالٹا تھا، پیسے مالٹے کے لے لیں۔ گھی باہر بھیجا تو گھی کا ٹین کھولا گیا، آدھا ٹین مٹی سے بھرا ہوا تھا، اوپر گھی تھا، یہ کاروبار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہماری توبہ کہ ان سے کاروبار کر، جب کاروبار ٹھپ ہو جائے گا تو ملک کیا ترقی کرے گا؟ یہ 2 نمبری کے نتائج ہیں۔ لوگوں کا، ملکوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ پھر کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ملکوں کا نہیں، افراد کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ آپ کسی آدمی سے کوئی لین دین کریں، کوئی معاہدہ کریں، وعدہ خلافی کریں، جھوٹ بولیں، پھر اس کے بعد آپ پہ کوئی اعتماد نہیں کرے گا۔ بتاؤ، لین دین نہ بھی کریں، وعدہ ہی کریں، میں آ رہا ہوں بھائی، اور آپ کے دل میں کہ جانا کہاں، کس نے جانا ہے، کوئی بھی آپ پہ اعتبار نہیں کرے۔
تو وعدے پورے کرنے اور جو بات کی ہے اس کو پورا رہنا. یہ انسانیت ہے اور اسلامی اصول ہے. کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو. زمین میں فساد مت پھیلاؤ. یہ 2 نمبری کرنا، دھوکہ دینا، یہ فساد ہی فساد ہے. اور 2 نمبر آدمی سے بڑا فسادی کوئی نہیں. دیکھو یہاں 2 نمبری کریں گے، دوسرے شہر میں مال بھیجیں گے اور 2 نمبر مال بھیجیں گے تو فساد ہی اور فتنہ پھیلے گا. یہ آن لائن جو چیزیں منگوائی جاتی ہیں یا فون پہ سامان منگوایا جاتا ہے، اکثر 2 نمبر بھیج دیتے. یہ فساد ہے، تباہی ہے. لہذا کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو. جتنے کسی نے پیسے دیے ہیں، جس چیز کے دیے ہیں وہی دو. بقیت اللہ، بقیت اللہ، بقیت اللہ، اللہ کا چھوڑا ہوا مال، بچایا ہوا مال، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. بقیت اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کا حق دینے کے بعد، بندوں کا حق پورا کرنے کے بعد جو پرافٹ آپ کو بچ جائے گا وہ حق حلال ہے. بقیت اللہ، اللہ کو چھوڑا ہوا مال، خیر، وہ تمہارے لیے، خیر بمعنی بہتر، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. اسی پہ اکتفا کرو، قناعت کرو. ان کنتم مومنین، اگر تمہارا یقین ہے اللہ پہ تو اسی میں برکت ہوگی. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں کوئی تم پہ نگران نہیں ہوں کہ 24 گھنٹے تم پہ بیٹھا رہوں، نگرانی کروں. میں سمجھا ہی سکتا ہوں، باقی تمہاری نگرانی نہیں کر سکتا. اس لیے مہربانی کرو، عقیدہ بھی صحیح کرو اور اپنے کاروبار بھی درست کرو. 2 نمبری چھوڑو، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو بڑی دل سوزی کے ساتھ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ یہ گڑبڑ کرنی چھوڑ دو. خدا کو بھی دھوکہ نہ دو شرک کر کے، عوام کو بھی دھوکہ نہ دو 2 نمبری کر کے. قوم نے کیا کہا؟ اب قوم کا جواب سنیے. قالوا یا شعیب، قوم کہنے لگی اے شعیب، اے شعیب، اصلاتک تامرک، کیا تیری نماز، اصلاتک، صلات نماز کو کہتے ہیں، کا تیری، کیا تیری نماز، تامرک، تجھے حکم دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، ان خداؤں کو کہ جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد، او ان نفعل، یا ہم کریں، فی اموالنا، اپنے مال میں، کاروبار میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں کاروبار میں، تیری مرضی مانیں. شعیب تو یہ چاہتا ہے نا، ہم خداؤں کو چھوڑ دیں، اپنوں کو، باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں، کاروبار میں اپنی مرضی نہ کرے، تیری مرضی چلائیں. یہی تیری نماز حکم دیتی ہے. الصلاۃ کا، بدبختوں نے نماز کا تانا دیا شعیب علیہ السلام کو. الصلاۃ کا، صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز. ہو حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے نا، یہ نماز کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑا اہتمام. اس لیے انہوں نے بھی کہا، جب بھی ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، اچھی بات ہے نماز کا اہتمام کرنا، فرض کا اہتمام کرنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، اس سے اللہ کی مدد آتی. نماز کے اہتمام سے اللہ کی مدد آتی، اللہ راضی ہوتے ہیں. تو ان بدبختوں نے اپنی اصلاح کے بجائے نبی کو نماز کا تانا دیا. نماز کا، بڑی نماز ہے لیے، جیسے آج کل کسی بیچارے
نیک آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ ایک داڑھی رکھی ہے کام کرتا، کوئی موٹر سائیکل چلا رہا داڑھی والا، کسی کو لگ جائے اور ایک داڑھی رکھی ہے کام کی، داڑھی ہے کوئی بریک تو نہیں بھائی، سب سے پہلے داڑھی کا تانا دیتے ہیں، اس بے وقوف لوگ جہالت۔ چلو جی، الصلاۃ کا، اے شعیب آپ کی جو نماز ہے، تامرو کا آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی چلائیں، لہذا ہمارے ہر کام میں ٹانگ مت اڑایا کرو، علیہ باللہ نبی سے کہا۔ ہمارے عقیدے ہیں، ہم باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، اور نہیں ہم اپنے کاروباری طریقے چھوڑ سکتے ہیں جو ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انکا لانت الحلیم، اے شعیب آپ تو بڑے عقل مند سمجھدار ہو، حوصلے والے ہو، حلیم، ہاں الرشید اور بہت ہی سمجھدار ہو، پھر ہمارے معاملات میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہو؟ استغفر اللہ۔ تو نماز کو، پیغمبر کو نماز کا الزام دے کے کہا بس تم نمازیں پڑھو، ہمارے معاملات میں مداخلت مت کیا کرو، ہم نہیں پسند کرتے اس کو۔ قال یا قوم، تو قوم سرمایہ دار تھی، پیسے والے تھے، تو حضرت شعیب کی مداخلت کو برداشت نہ کیا۔ جیسے آج کل اہل علم علماء کہتے ہیں سود چھوڑ دو، حکومت سے کہتے ہیں سودی معاملات نہ کرو، کہتے ہیں چھوڑو جی، مولویوں کو کیا پتہ کاروبار کیا ہوتے ہیں، ملک کیسے چلائے جاتے ہیں، چھوڑو، مولوی اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر دیں۔ مولویوں کو چاہیے کہ ہمارے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیں، یہ پرانی ریت ہے۔ انہوں نے بھی کہا بس شعیب ہمارے مالی معاملات چھوڑ دیں، ہم جانے ہمارا کام جانے۔ قال یا قوم، جواب میں شعیب نے کہا بھائی تمہیں بتانا میری مجبوری ہے، میں بتاتا رہوں گا۔ دائی کا کام ہے دعوت دینا، مصلح کا کام ہے اصلاح کرتے رہنا، میں اصلاح کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ وجہ بیان کی۔ قال یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ارائیتم، ارائیتم اس کا معنی ہے اخبرونی، مجھے بتاؤ، تم جو کہتے ہو خاموش رہو، ارائیتم مجھے بتاؤ تو صحیح، کیسے خاموش رہوں؟ ان کنت علی بینۃ، کہ میں اگر ہوں ایک واضح رستے پر، بینہ واضح صاف ستھرا رستہ دین والا، من ربی، اور وہ رستہ طریقہ بھی مجھے دیا میرے رب نے کہ شعیب اس رستے پہ چلو اور لوگوں کو اس پہ چلاؤ، تو میں کیسے خاموش اختیار کروں؟ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ نے مجھے دیا ہے منہ اپنی طرف سے، رزقاً حسنا، اچھا رزق بھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دے رکھا ہے؟ رزقاً حسن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام بھی مالدار آدمی تھے، تجارت تھے، تاجر تھے، پیسے والے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے، بلکہ کہا من ہو ورزقنی من ہو، اللہ نے مجھے رزق دیا ہے اپنی طرف سے۔ بتایا کہ رزق کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ سے۔ من ہو اے من اللہ، میرا کیا کمال ہے کہ میں بڑا جناب تاجر ہوں، صنعت کار ہوں، دکاندار ہوں، کارخانے والا نہیں، اللہ نے مجھے رزق دے رکھا ہے، تو مجھے کوئی لالچ تو ہے نہیں تم سے کہ میں تمہیں دعوت دے کر تم سے کوئی پیسے لینا چاہتا ہوں، نہیں، خدا کا دیو میرے پاس بہت کچھ ہے۔ نمبر 2، وما اريد، یہ پہلی بات ہو گئی، میں اللہ نے مجھے ایک رستہ دیا واضح، اس پہ چل رہا ہوں اور تمہیں اس کی دعوت دیتا رہوں گا، یہ تمہارا حق ہے مجھ پہ۔ نمبر 2، اپنے بارے میں کہتا ہوں، وما اريد، اور میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الی ما انہاکم عنہ،
اس مسئلہ میں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں. تمہیں روکا ہے شرک نہ کرو اور خود شرک کروں، ایسے نہیں ہوگا. تمہیں کہا کہ کاروبار میں 2 نمبری نہ کرو، خود 2 نمبری کروں، ایسے نہیں ہوگا. کامل لوگ جو ہوتے ہیں نا اللہ والے، وہ اپنی بات کی مخالفت نہیں کرتے. جو دوسروں کو کہتے ہیں خود بھی ایسا کرتے ہیں. جو دوسروں کو تو نصیحتیں کرتا رہے اور خود گڑبڑ کرے، اس پہ بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے. اس لیے تسلی دی، بھائی جو تمہیں کہتا ہوں خود میں کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا. تاجر آدمی ہوں، لوگوں کا پورا پورا حق دیتا ہوں، کم کر کے نہیں دیتا. تیسری بات، ان اريد الا الاصلاح، کہ اس دعوت سے تبلیغ سے مقصد کیا ہے میرا؟ کوئی دنیاوی مقصد نہیں، صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. میرا ارادہ نہیں ہے مگر اصلاح کرنے کا، تم بھی صحیح ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ. مستطاعت ہو، جہاں تک میں کر سکوں یہ کرتا رہوں گا. الا مستطاعت ہو وما توفیقی الا باللہ. اور یہ جو میں دعوت کا کام کر رہا ہوں یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو ہمیشہ نبی کی نظر، دائی کی نظر، جو سچا دائی ہوتا ہے نا، اس کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. ما توفیقی الا باللہ، یہ جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے یہ اسی کی دین ہے، عطیہ ہے. توکلت علیہ، توکل تو اسی اللہ ہی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. توکل بھی اللہ پہ اور رجوع بھی کس کی طرف ہے؟ تو اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے دعوت دیتا رہوں گا اور بے لوث دعوت دوں گا. تو اس آیت کریمہ سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جس آدمی کے پاس جو اچھی بات ہے اس کی دعوت دیتا رہے، بے لوث دعوت دے، اور خود پہلے عمل کرے. خود عمل کرے. خود عمل کے بغیر بات کے اندر دعوت میں کوئی برکت نہیں ہوتی، الٹا نقصان ہو جاتا. ایک مولوی صاحب کے سے میں نے سنا، بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم گئے، وہ جماعت کے ساتھی آئے، انہوں نے کہا جی اب محلے میں جانا ہے، گشت کرنا، ہمارے ساتھ چلو. مولوی صاحب کہتے میں بھی ساتھ چلا گیا. 2-4 آدمی باہر کے تھے، 1-2 آدمی ہم مقامی تھے، محلے میں گشت کرنے گئے. ایک دروازے پہ دستک دے، وہ اندر سے آدمی نکلا، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. تو جب ان کو دعوت دے رہے تھے مسجد میں آنے کی، اور دعوت دینے والا، بات کرنے والا مقامی ساتھی تھا، اس نے دعوت دی بھائی آؤ مسجد میں آؤ، اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو وہ جو مالک مکان تھا اس کے ساتھ ایک بچہ چھوٹا تھا. اس بچے نے کہا، بچے بعض اوقات بڑی بات، صاف ستھری بات کر دیتے ہیں، دل کے صاف ہوتے ہیں، بات کرتے. اس نے کہا انکل یہاں تو آپ دعوت دینے آئے ہیں، بڑی اونچی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم جب آپ کے پاس سودا لینے کے لیے آتے ہیں سب سے مہنگی چیز آپ ہی دیتے ہیں، سب تو مہنگی تو گھٹیا چیز. مول صاحب کہتے ہیں بڑے شرمندہ ہوئے، کیا دعوت دے رہے ہیں، کیا اس دعوت کا فائدہ. اس لیے حضرت شعیب نے کہا جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، جس کی تبلیغ کرتا ہوں پہلے میں خود وہ کرتا ہوں، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا. آج کل مولوی مبلغ بڑے ہیں لیکن چونکہ عمل نہیں کرتے اس لیے ان کی تقریروں میں فائدہ نہیں. کانوں کا چسکا تو ہے، سر سناتے ہیں، سر سنا کر گئے، باقی عمل خود نہیں کرتے، عوام کو بھی کوئی بلکہ ان تقریروں سے فتنہ ہی پھیلتا ہے. علیہ توکل تو میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پہ بھروسہ. ایک ٹیک ہوتی ہے ہر ایک کی، تو مواحد کی ٹیک کیا ہے؟ مواحد کی ٹیک کیا ہے؟ اللہ. اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں. مزید حضرت شعیب کی تقریر جاری ہے.
وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگو، لا یجرمنکم شقاقی، سبب نہ بن جائے، لا یجرمنکم، تمہیں آمادہ نہ کرے، سبب نہ بن جائے، شقاقی، یہ میری مخالفت، میں نبی ہوں، تم میرے دشمن بن گئے ہو، میرے ساتھ مخالفت کر رہے ہو، کہیں یہ میری دشمنی سبب نہ بن جائے کس بات کا، ان یصیبکم، کہ آ جائے تم پہ مصیبت، مثل ما اصابہ، جیسی مصیبت و عذاب آیا تھا قوم نوح، کس قوم پر؟ نوح علیہ السلام کی، کہیں تم پہ وہ عذاب نہ آ جائے۔ انہوں نے بھی نبی کی مخالفت کی، نبی کی دشمنی کی وجہ سے نوح کی قوم پہ کیا آیا تھا؟ عذاب آیا، مصیبت آئی، او قوم ہود، یا جیسا عذاب آیا قوم ہود پر، او قوم صالح، یہ جیسے عذاب آیا قوم، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کا زمانہ بھی تم سے دور نہیں ہے، ابھی ابھی تباہ ہوئی ہے، شعیب علیہ السلام سے پہلے قوم لوط تباہ ہو گئی، اس لیے میری مخالفت چھوڑو۔ یہ نبی کی مخالفت، داعی کی مخالفت تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ آج بھی ایسے ہے، اگر سچے داعی کی کوئی مخالفت کرتا ہے، اس کو ضد پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اللہ تکلیف دینے والے کو رسوا ناکام کر دیتے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ہر نبی نے یہی کہا، استغفروا ربکم، معافی مانگو، ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفروا، شرک سے توبہ کرو، دو نمبری سے توبہ کرو، کاروباری لین دین میں فراڈ کرنے سے توبہ کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف متوجہ رہو کہ آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے، جی مان کے چلیں گے، توبہ کرو، استغفار کرو، پھر دیکھو اللہ تمہاری جھولیاں کیسے بھریں گے۔ کیوں؟ ان ربی رحیم، اس لیے کہ میرا رب بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، ودود، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ جو بھی منیب بنتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، ودود، اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ کتنی پیاری بات کہی، رحیم ودود، معاف بھی کرتا ہے، پھر محبت بھی اپنا بنا لیتا ہے کہ یہ سچا بندہ ہے، معافی مانگ کے آیا ہے، ٹھیک۔ تو اللہ کے محبوب بنو، شرک چھوڑو، دو نمبری چھوڑ دو، اللہ کے محبوب بننے کا وظیفہ ہے۔ صرف آدمی تسبیح لے کے تسبیح رولتا رہے اور دو نمبری بھی کرتا رہے، شرک بھی کرتا رہے، کہے میں اللہ کا محبوب بنوں گا، ایسے اللہ کا محبوب ہے نہ نبی کا عاشق بن سکتا ہے، نہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ صرف تسبیح رولنے سے نہ، عملی طور پہ شرک چھوڑنا ہوگا، دو نمبری چھوڑنی ہوگی، اللہ کا محبوب بننے۔ کتنا زبردست وظیفہ بیان کیا اللہ کا محبوب بننے کا۔ قالوا یا شعیب، لیکن قوم بڑی اکھڑ مزاج ضدی قوم تھی، حضرت کی دل سوزی اور یہ مؤثر کلام ان کو سمجھ نہ آ سکا۔ جواب میں قوم کہنے لگی، قالو، قوم نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، بس کرو، بڑی تقریریں تو نے کر دی، بس خاموش ہو جاؤ۔ ما نفقہ، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، کثیرا مما تقول، تیری زیادہ باتیں، اتنی لمبی تقریریں کرتے ہو، شرک نہ کرو، کم تولا چھوڑ دو، کم نہ اپنا چھوڑ دو، بس کرو یہ باتیں، الیاذ باللہ، ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا سمجھ؟ مشکل تو نہیں تھی، لیکن ان کے مطلب کے خلاف تھی، نفس کے خلاف تھی، ہم نہیں سمجھ سکتے تیری باتیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ، اور ہم تجھے دیکھتے ہیں، فینا، اپنے درمیان، ضعیفاً، بالکل کمزور، جیسے ہماری طاقت ہے تیری طاقت کہاں ہے؟ ضعیف ہے تو، کمزور ہے۔ اور دوسرا معنی ضعیف کا یہ بھی کہہ گیا، نابینا، ضعیف بمعنی ضعیف البصر، بینائی کمزور تھی۔ شعیب علیہ السلام نابینا تھے، ایسے آئے گا سورہ قصص میں، اس لیے ان کی بچیاں جانوروں کو پانی پلانے لگ جاتی تھیں۔ بوڑھے بھی تھے، ضعیف کا معنی بوڑھا بھی ہے، ضعیف کا دوسرا معنی
آنکھوں کا کمزور ہونا. ویسے اللہ اپنے نبیوں کو ظاہری عیوب سے پاک رکھتے ہیں. تو یہ نابینا کیسے ہو گئے؟ تو کسی عارضی بیماری کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، پیدائشی نابینا نہیں تھے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں رو رو کر نابینا ہو گئے تھے، پیدائشی نابینا نہیں. شعیب علیہ السلام بھی پیدائشی نابینا نہیں، کسی وجہ سے، جیسے موتی آ جاتا ہے یا کوئی اور چوٹ لگ جائے، بینائی ختم ہو جائے. ضعیفہ، ہم تجھے کمزور بھی دیکھتے ہیں، نابینا دیکھتے ہیں، لہذا مہربانی کرو ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرو. ولولا راتک، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا، لرجمناک، ہم تجھے سنسار کر دیتے، پتھر مار دے. لرجمناک، رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر مار مار کے ختم کرنا. وما انت علینا بعزیز، اور تو ہم پہ غالب بھی نہیں ہے. بعزیز، عزیز کا معنی زبردست، ہم پہ غالب نہیں کہ تو طاقت والا ہو. بس تیرا خاندان ہے، تیرا قبیلہ ہے، تو ہم خاموش ہیں، تیرے قبیلے سے جنگ نہیں کرنا چاہیے. بدبخت ایسے گویا کہ قبیلہ خدا سے آگے ہو گیا. وہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو اللہ کا شرم حیا نہیں تھا، قبیلے کا شرم حیا. نبی کی توہین کر رہے ہیں، خدا سے شرم نہیں کر رہے. قبیلہ سامنے نظر آ رہا ہے نا، قبیلہ خدا نظر نہیں آتا. قال یا قوم، جواب میں حضرت نے شعیب نے یہی بات کہی، یا قوم، یا میری قوم کے لوگوں، اراتی، کیا میرا قبیلہ، میری قوم، اعز علیکم، میری قوم کا تم پہ زیادہ حق ہے، من اللہ، اللہ سے بھی. اللہ کا حق کم ہو گیا، قوم کا زیادہ. یہ قوم کا لحاظ زیادہ ہے اللہ کے لحاظ سے. کچھ شرم کرو، چھوڑو میری قوم کو، یہ دیکھو کہ مجھے بھیجا کس نے ہے. تو نبی کو کون بھیجنے والا ہوتا ہے؟ اللہ بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. واتخذتموہ، اور تم نے خدا کو ڈال دیا ہے، وراءکم، ظہریہ، اپنی پشت کے پیچھے. رب کو پشت کے پیچھے، کن پیچھے اللہ نو ساٹ دیتا. ظہریہ، زہر کہتے ہیں کمر، کمر کے پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ نافرمان ہو اللہ کے، اللہ کی پرواہ نہیں کرتے. بس شاہ کا سان تو فلانے کنڈی پیچھے سٹ چھڑیا. جب کوئی آدمی کسی کا لحاظ نہ کرے نا، تو اردو میں کیا پنجابی میں کہتے ہیں سان چاہ کے کنڈ پیچھے سٹے جی، ساری پرواہ ہی کوئی نہیں. تو رب کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، میرا خاندان تمہیں زیادہ عزیز ہے. کچھ شرم کرو، رب کا شرم کرو. ان ربی، یقین کر لو میرا جو رب ہے، بما تعملون محیط، تمہارے کاموں کرتوتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کے علم میں. تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جہاں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ خیر، بڑی دعوت چلی، کئی سال محنت کی گئی، قوم کو سمجھایا گیا، لیکن قوم کو سمجھ نہیں آئی. آخر مجبور ہو کر آج شعیب علیہ السلام نے پھر اعلان کر دیا، بیزاری کا اعلان، برات کا اعلان. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم کے لوگو، اعملوا، تم بھی کرتے رہو اپنے عمل، اپنے کام، علی مکاناتکم، اپنی جگہ پر. تم نے جو کرنا کرو، میری بات نہیں مان رہے ہو، مجھے بھی تم نے ایک طرف پھینک دیا. رب کے بھی انکاری ہو گئے. نبی کا انکار رب کا انکار ہے. آج اگر ایک آدمی کسی عالم کی بات جو اس نے اخلاص کے ساتھ قرآن کی بات کی ہے، کہتا مولوی میں تیری بات نہیں مانتا، تو مولوی کی بات کا انکار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بات، قرآن کا انکار. نبی کا انکار خدا کا انکار ہے. تم انکار کر چکے تو ٹھیک ہے. اب میں یہی کہوں گا، اعملوا علی مکاناتکم، تم بھی کام کرتے رہو، عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر. انی عامل، میں بھی لگا ہوا ہوں، میں اپنا کام کروں گا، تم اپنا کام کرو. میرا کام ہے سناتے رہنا، تم اگر انکار کرتے تو کرو. سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا.
من یاتی ہے، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، من یاتی ہے کس کے پاس آتا ہے، عذاب ایسا عذاب، یخزی ہے جو رسوا کر دے، ذلیل کر دے، ومن ہوا کاذب اور کون جھوٹا ہے، عنقریب پتہ چلے گا۔ جو ذلیل ہے وہ ذلیل ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہے وہ ناکام ہو جائے گا، سچا کامیاب ہو جائے گا عنقریب، بس تھوڑا صبر کر لو۔ وارتقبوا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی انتظار کرتا ہوں، صبر کرو۔ بڑی سخت دھمکی تھی، لیکن ان کے دل پتھر ہو گئے تھے، ان دھمکیوں سے نرم ہونے والے نہیں تھے۔ اب عذاب کے ہتھوڑے ہی لگتے تب ہی سیدھے ہوتے۔ آ گیا عذاب، ولما جاء امرنا، امرنا بمانا عذابنا، جب آ گیا ہمارا عذاب، اللہ فرماتے ہیں قوم شعیب پہ کیا آ گیا، ہمارا عذاب آ گیا، لما جاء امرنا، جب آ گیا ہمارا عذاب، نجینا شعیبا، ہم نے بچا لیا شعیب علیہ السلام کو، اپنے نبی کو، معصوم پیغمبر کو بچا لیا عذاب سے، والذین آمنوا، اور ان کو بھی بچایا جو ایمان لائے تھے، معه شعیب کے ساتھ، برحمت منا، ان کو بچایا اپنی رحمت سے، یعنی کہ وہ اپنی تدبیر سے بچے، بلکہ ہم نے اپنی رحمت سے ان کو اپنے عذاب سے بچا لیا۔ منکر مارے گئے، مومن بچ گئے ہماری رحمت سے۔ تو اللہ اپنے مومن بندوں کو تکلیفوں سے نکال دیتے ہیں۔ کافروں سے کیا بنی، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ظالموں کو، ظالم کون، اے اشرکوا، مشرکوں کو، ظلم بمانا شرک ہے، پکڑ لیا مشرکوں کو، الصیحہ، ایک چیخ نے، الصیحہ، صیحہ کا معنی کیا ہے، چیخ، چیخ نے ان کو پکڑا، یہاں لفظ ہے الصیحہ چیخ کا، اور سورہ اعراف پہلے گزر چکی ہے، وہاں لفظ ہے رجفہ، اس قوم پہ رجفہ کا عذاب ہے۔ رجفہ کا معنی ہوتا ہے زلزلہ، سخت زلزلہ آیا، اور آگے آئے گا انشاءاللہ سورہ شعراء جب پڑھیں گے، وہاں لفظ آتا ہے یوم الظلہ، اوپر بادل گرم کالے بادلوں کا سایہ چھا گیا، آگ برسی اوپر سے۔ تو اس قوم پہ 3 قسم کا عذاب آئے تھے، ایک فرشتے نے چیخ ماری جس سے رگیں پھٹ گئیں، زمین پہ زلزلہ آیا کانپ گئے، اوپر سے آگ برسی، 3 عذاب اللہ نے اس قوم پہ جمع کیے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے، اصبحوا صبح کے وقت، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاسمین منہ کے بل، اب پٹھے ڈٹھے پہ، ناک سے خون جاری تھا، مر گئے۔ اصبحوا فی دیارہم جاسمین کأن لم یغنوا فیہا، بالکل خاموشی طاری ہو گئی پورے علاقے، خاموشی، کأن لم یغنوا فیہا، یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہاں کوئی بستہ ہی نہیں تھا، کسی کی رہائش نہیں تھی، ایسے وہ خاموش ہو گئی بستی، شہر خاموشہ بن گیا۔ الا بعدا لمدین، خبردار خبردار، دوری ہو گئی مدین کے لیے، دوری کس سے دوری، اللہ کی، بولو کئی دفعہ گزر گئے، اللہ کی رحمت سے دوری، بعدا لمدین، دور ہو گئی قوم مدین، کس سے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی، کما بعدت سمود، جیسے قوم سمود اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی تھی، یہ بھی تباہ ہو گئے۔ جو قوم تباہ ہو جائے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی، دور ہو جاتی۔ تو یہ قوم شعیب کا حشر ہوا۔ اب دیکھیے اس قوم شعیب کی تباہی کے اس رکوع میں 2 سبب بیان کیے گئے، 2 سبب تھے، ان کے 2 جرم تھے، 2 کرتوت تھے جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ پہلا کرتوت تھا شرک، پہلا کرتوت کیا تھا، شرک،
کہا آپ رک جاؤ، شرک چھوڑ دو، تباہ ہو جاؤ گے۔ دوسرا کرتوت تھا 2 نمبری کرنا، 2 نمبری کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، چیزیں صحیح نہ دینا، پیسے پورے لینا، چیزیں تھوڑی دینا، غلط دینا، جعلی اور نقلی چیزیں دینا، یہ 2 جرم تھے۔ تیسرا جرم جو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے وہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا تھا۔ نبی پیار محبت سے سمجھاتے، یہ بدبخت آگے سے بدتمیزی کرتے تھے۔ یہ بھی خطرناک جرم ہوتا ہے۔ ایک داعی بڑی دلسوزی کے ساتھ دعوت دے تو سننے والا اس کو گالی دے، بدتمیزی کرے، توہین کرے عالم کی، تو اللہ کی جن قانون انتقام پھر جوش میں آ جاتا ہے۔ یہ سبب تھے اس قوم کے تباہ ہونے۔ آج اگر ہم سوچیں یہ اسباب ہمارے ملک میں بھی پائے جا رہے ہیں۔ یہ تباہی کے اسباب علی وجہ الاتم یہاں ہیں۔ شرک کے اڈے قائم ہیں، ہر شہر میں کئی شرک کے اڈے، 2 نمبری عروج پا رہا ہے، اتنی عروج پا رہا ہے کہ پاکستانی قوم کی مثال دی جاتی ہے 2 نمبری کرنے، پاکستانی سب سے آگے رہا، اور قرآن حدیث کا مذاق اڑانے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ داڑھی کا مذاق، عقیدے کا مذاق، سنت کا مذاق، برقعے کا مذاق، پگڑی کا مذاق، تو یہ اسباب جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے بچایا ہوا ہے، ورنہ کب کا عذاب آ چکا، تباہی ہو چکی۔ اللہ ہماری قوم پہ رحم فرمائے، ہمیں قرآن کی طرف رجوع عطا فرمائے۔ آگے چلیے جی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یہ آخری قصہ آ گیا سورہ ہود کا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ یہ قصہ نقل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ مبلغ داعی کا کام ہے تبلیغ کرتا رہے، دعوت دیتا رہے، چاہے حالات جیسے بھی ہیں، مقابلے میں کتنا بڑا ہی دشمن کیوں نہ ہو، واز کرتے رہنا چاہیے، دعوت دیتے رہنا چاہیے، پیچھے نہیں آنا چاہیے، سستی نہیں کرنی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جیسا دشمن تھا، بڑی طاقت تھی، بادشاہ وقت ہے، ظالم ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر لگے رہے، اپنا حصہ لے لیا، بالآخر فرعون تباہ ہوا اور ان کی مسلمان قوم آزاد ہو گئی، اس کی قید سے نکل گئی۔ تو آپ بھی میرے پیغمبر لگے رہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، قسمیہ بات ہے، ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، بہت سے معجزات دے کر، بہت سے معجزات، لاٹھی پھینکتے سانپ بن جاتی، ہاتھ گریبان سے نکالتے تو چمکنے لگتا، اور بھی تھے، بہت سے معجزات دیے، وسلطان مبین، اور ایک واضح دلیل بھی عطا کی۔ سلطان مبین سے مراد ہے لاٹھی والا معجزہ، عصائے موسیٰ، واضح معجزہ تھا، کئی جگہ اللہ نے اس کا اعجاز ظاہر کیا، کبھی پھینکتے تو سانپ بن جاتا، سمندر پہ مارتے تو سمندر خشک ہو جاتا، پتھر پہ مارا تو پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، یہ بہت بڑی دلیل تھی۔ ہم نے انہیں بھیجا بہت سے معجزات اور واضح دلیل کے ساتھ، کہاں بھیجا؟ الی فرعون، کس کی طرف ہے؟ فرعون کی طرف، وملئہ، اس کے وڈیروں کی طرف، ان کو سمجھاؤ۔ لیکن فرعون نے، اس کے وڈیروں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، فاتبعوا امر فرعون، فرعونیوں نے اتباع کی، فرعون کی بات کی۔ ہم تو فرعون کی مانیں گے، موسیٰ کی نہیں مانیں گے۔ موسیٰ کی حیثیت کیا ہے؟ غریب آدمی ہے، محکوم قوم کا آدمی ہے، ہم اپنے بادشاہ کو، صدر صاحب کو کیسے چھوڑیں؟ فرعون مصر کے صدر کو کہا جاتا، جیسے ہمارے ہاں بڑا آدمی صدر کہلاتا ہے نا، تو مصر میں جو بڑا حکمران ہوتا تھا اس کو کہتے تھے فرعون، مصری صدر فرعون۔ ایران کے صدر کو کسرا کہتے تھے، روم کے صدر کو کیسر کہتے تھے، یمن کے صدر کو تبا کہتے تھے، تو مصر کے صدر کو کیا کہتے تھے؟ فرعون۔ قوم نے نبی کی بات ماننے کے بجائے فرعون کی اتباع کی،
وما امر فرعون برشید، جبکہ فرعون کی بات بالکل بھی درست نہ تھی، مکمل طور پہ غلط باتیں تھی اس کی۔ سب سے پہلی بات کہ میں بڑا رب ہوں، اس سے بڑا جھوٹ ہی کوئی نہیں۔ رب اعلیٰ تو اللہ کی ذات ہے نا، یہ بس کیسے رب اعلیٰ بن؟ یقدم قومہ یوم القیامہ، اللہ نے بھی یہاں طنز کیا ہے قائد محترم فرعون کا، قائد بنے گا، قیادت کرے گا بڑی۔ کس چیز کی قیادت؟ یقدم قومہ، یہ ملعون قیادت کرے گا اپنی قوم کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ سارے فرعونی پیچھے ہوں گے، فرعون آگے ہوگا، ایک قائد محترم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، لے چلو سب کو جہنم میں۔ یقدم قومہ، قیادت کرے گا فرعون اپنی قوم کی، یوم القیامہ، کیا آگے آگے یہ ہوگا، پیچھے سب جا رہے ہیں جہنم کی طرف۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور ان کو جا کر جہنم میں پھینکے گا۔ آپ بھی کھوئی ڈٹھا تے قوم نو بھی کھوئی سٹیا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، بہت بری جگہ ہے جہاں یہ پھینکے گئے، الورد جگہ، المورود جس میں ان کو ڈالا گیا جہنم میں۔ تو جہنم سے بری جگہ کوئی نہیں، سب سے بری جگہ ان کا مقدر بن گئی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اتبعوا ان کے پیچھے لگا دی گئی، اتباع پیچھے لگانا، اتبعوا ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ اس دنیا میں، لعنتاً، کیا؟ لعنت، لعنت مقدر، لعنت دی پوچھل لگ گئی بھائی، یہ لعنتی ہے، جس پہ لعنتی دی پوچھل لگ گئی، لعنت دی، لعنتی ہو گیا نا فرعون، لعنتی، اور اس کو ماننے والے بھی کیا ہو گئے؟ لعنتی۔ نبی کی بات نہ مانی تو جو نبی کا نافرمان ہو، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا لقب ہے لعنتی۔ اللہ کو نہ ماننے والا، رسول اللہ کو نہ ماننے والا کیا ہوتا ہے جی؟ لعنتی۔ اس لیے قرآن کئی جگہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، حق چھپانے والوں پہ اللہ کی لعنت، صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں پہ اللہ کی، حضور نے فرمایا لعنت اللہ علی شرکم، جو میرے صحابہ پہ تبرہ کرے گا، برا بھلا کہے گا، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لعنت کے حقدار، لعنت کی کا لقب ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل گیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لعنت کی دم لگا دی گئی، اس فی ہذہ دنیا میں بھی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی لعنتی، یہاں بھی لعنتی اور اس دن بھی لعنتی۔ بئس الرفد المرفود، بہت بڑا انعام ہے جو ان کو دے دیا گیا، الرفد، لعنت کو انعام کا بڑا اعزاز ہے، تمغہ مل گیا لعنت کا، موج کرو۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی رحمت کا اعزاز دے، لعنت سے سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں تک یہ قصے ختم ہوئے 7 انبیاء کے واقعات۔ آخری واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، میرے نبی آپ بھی تبلیغ کریں جیسے موسیٰ نے کی، آپ کامیاب ہوں گے جیسے موسیٰ کامیاب ہوئے، آپ کے دشمن مخالف ذلیل ہوں گے، لعنتی ہوں گے جیسے موسیٰ کے دشمن ذلیل اور لعنتی بن گئے۔ ذالک من انباء القری، یہ 7 قصے ذکر کرنے کے بعد اب ان کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ قصے ہم نے کیوں سنایا آپ کو؟ کہانیاں کیوں سنائی نبیوں کی؟ ایسے نہیں کہ بھئی تاریخ ہے، تم تاریخ پڑھ رہے ہو، عبرت کے لیے سنائی، ان سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو کہ نبیوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے، تکلیفیں آئیں، دکھ آئے، وہ اپنا کام کرتے رہے، تم نے بھی ایسے کام کر، ہم نے بھی بات کرتے رہنا، قرآن سناتے رہنا، کوئی مانے یا نہ مانے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ذالک من انباء القری، یہ خبریں ہیں بستیوں کی، انباء خبریں، القری بستیاں، یہ نبیوں کی خبریں، قوموں کی خبریں، یہ خبریں ہیں بستیوں کی، نقصھا علیک، جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ نوح کا قصہ سنایا، ہود کا قصہ سنایا، سمود کی بات سنائی، ابراہیم کی بات سنائی، لوط کا قصہ سنایا، شعیب کی کہانی سنائی۔ منہا قائم،
ان میں سے کچھ بستیاں اب بھی موجود ہیں. قوم سمود کی بستی، ان کے گھر پہاڑوں میں جو انہوں نے کھود کھود کے بنائے تھے اب بھی موجود ہیں. جو سعودیہ میں کوئی جائے ان کی بستیاں اب بھی نظر آ جاتی ہیں. وَمِن بَحَسِيد، کچھ ایسی بستیاں جو بالکل گرا دی گئی ہیں، ختم کر دی گئی. قوم لوط کی بستی گرا دی گئی، الٹا دی گئی. اب وہاں کیا ملے گا؟ وہاں کھنڈر ہے. کیا؟ ایک سمندر ہے چھوٹا سا جس کو بحر لوط کہتے ہیں. بحر اردن اسرائیل کے قریب یہ قوم لوط آباد تھی جو الٹائی گئی. وہاں ایک چھوٹا سا سمندر، بدبودار سمندر جس کے اندر زندگی کا نام و نشان نہیں. کوئی کچھوا، مینڈک، مچھلی کچھ بھی نہیں. اس ایسی منحوس جگہ بن گئی، وہ مٹا دی گئی. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اب سوال ہوا کہ ان پہ تباہی کیوں آئی، ان قوموں پہ کیوں جڑے؟ کہ اللہ نے ان سے زیادتی کی ہے؟ نہیں، اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اللہ تعالیٰ نے تو سارے انصاف کے تقاضے پورے کیے، نبی بھیجے، رسول آئے، اللہ کے نیک بندوں نے باتیں برداشت کی، تانے سنے. اللہ نے ظلم نہیں کیا. یہ جو مرے تباہ ہوئے اپنے کرتوت کی وجہ سے تباہ ہوئے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان کو عذاب دے کر، وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن انہیں ظلم کیا اپنی جانوں پہ، خود شرک کر کے، نافرمانی کر کے. اب پھر کیا ہوا؟ جن خداؤں کی وجہ سے باغی بنے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ بابا جی، یہ فلاں صاحب، یہ سرکار، فلاں سرکار، وہ سرکاریں کہاں گئی؟ اب بابے کہاں گئے؟ کوئی مدد کو آئے کہ نہ آئے؟ قرآن کہتا ہے کوئی بھی مدد کو نہ آیا، سب بھاگ گئے. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ، نہ فائدہ دیا انہیں، آلیاتہم، ان کے خداؤں نے، ان کے مشکل کشاؤں نے، التی یدون من دون اللہ، جنہیں یہ پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. انہوں نے فائدہ، بولو، دوسرے خداؤں نے ان کو فائدہ، من شیء، رتی بھر بھی، رتی بھر ہوتا نا فائدہ دیں، ایک لمحے کے لیے اللہ کے عذاب کو پیچھے کر دیں، لیٹ کر دیں، بھائی ٹھہر جی ابھی عذاب نہ آئے، رتی بار بھی ان کو فائدہ نہ دے سکے. ساری زندگی جن کو پکارتے رہے، جھکتے رہے، ذرہ بار بھی کام نہ آئے، خود ہی ظالم تھے. لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا، سارے بے بس ہو گئے، سب جواب دے گئے. وما زادوہم، انہوں نے مدد کیا کرنی تھی، فائدہ کیا دیتے؟ ما زادوہم، نہیں بڑھایا ان کو ان کے خداؤں نے، غیر تتبیب، سوائے ہلاکت و تباہی کے. ان کی ہلاکت کا سبب بھی ان کے خدا بن گئے تھے. عذاب آئے ہی شرک کی وجہ سے تھا. تم نے اللہ کے در کو چھوڑا، تباہ کیے جا رہے ہو، اب آیا ہے تو آئے تمہاری کو مدد کرے، تو وہ تباہی کا سبب بنے تھے. عذاب سے کیا بچاتے؟ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اللہ اکبر. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں کا ذکر کیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے سامنے پہلی قوموں کا تذکرہ کیا، نبیوں کی دل سوزی کا ذکر کیا، نبیوں کی پرتاثیر دعوت کا ذکر کیا، پھر قوم کی ضد کا، اناڑی پن کا ذکر کیا، قوم کی گستاخیوں کا ذکر کیا، آخر میں قوموں پہ آنے والے عذاب کا ذکر کیا. اور عذاب کا ذکر کرنے کے بعد یہ آیت پڑھی جو ابھی آ رہی ہے، ترجمہ دیکھیے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، یوں ہی ہوتی ہے پکڑ تیرے رب کی. جو فرعونیوں پہ آئی ڈوب گئے، سمودیوں پہ آئی طوفانی ہوا کی شکل میں، قوم صالح پہ آئی تیز و تند طوفانی ہوا کے. یوں ہی پکڑ ہوتی ہے رب کا، تیرے رب کی. اذا اخذ القرى، جب اللہ پکڑتے ہیں بستیوں کے لوگوں کو، وہی ظالم، اس حال میں کہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. بستیوں والے اپنے ظلم کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں. وہ حالیہ ہے
بستیاں جب ظالم ہو جاتی ہیں پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے ان کے ظلم کے وجہ. اور سنو پھر ان اخذہ اللہ کی جو پکڑ ہے علیم شدید بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے. پھر اللہ کی پکڑ سے بچ کوئی نہیں سکتا. خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ کافروں کو یہ کہہ کر ڈھیل دیتے ہیں میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں سنبھل جاؤ. ان قیدی متین جب میری پکڑ آئے گی تو بڑی سخت ہوگی کوئی نہیں بچا سکتا. ان فی ذلک لآیہ لوگو یقین کر لو ان واقعات کے اندر لآیتن بڑی عبرت ہے. آیت کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. آیت کا معنی قرآنی آیت بھی ہے, آیت کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے, آیت کا معنی نشانی بھی ہوتا ہے, اور آیت کا معنی عبرت بھی ہوتا ہے. یہ مولوی توجہ دیتی کرو, کوئی ادو منہ اڑ کے بیٹھا کوئی ادو بیٹھا, جو سنو اس نے یاد رکھو. آیت کے بہت سے معنی. ایک آیت کا معنی ہے قرآن کی آیت, قرآن کی آیت کو بھی کیا کہتے ہیں آیت. اسی طرح آیت کا معنی نشانی بھی ہوتا ہے, آیت بمعنی. اسی طرح آیت کا معنی معجزہ بھی ہے. آیت کا معنی کتنے معنی ہو گئے؟ آیت کا معنی عبرت بھی ہوتا ہے. یہاں آیت کا معنی کیا ہے؟ عبرت. ان فی ذالک, ذالک کا اشارہ ان واقعات کی طرف ہے. ان تمام واقعات میں لآیتن بڑی عبرت ہے, بہت بڑی عبرت ہے. لیکن کن کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ, اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے, اس کے لیے. جو جانور ہے اس کے لیے کوئی عبرت نہیں. ذالک یوم مجموع للناس, آخرت کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے یہ جمع کیا جائے گا اس دن لوگوں کو. وذالک یوم مشہود, اور یہ وہ دن ہے جس دن سب حاضر ہو جائیں گے. یوم مشہود, حاضری کا دن. یوم مشہود, حاضری کا, سب کی حاضری لگے گی اس دن. کوئی انسان, کوئی آسمان والے, زمین والے, جتنے بھی ہیں, کوئی جن ہیں, سب موجود ہوں گے اس دن. سب کی حاضری, سب کا حساب ہونے والا ہے. عدالت میں سب کی حاضری لگتی ہے. یہ کب ہوگی عذاب؟ یہ قیامت کا دن کب ہے؟ اس کا جواب دیا وما نؤخرہ, اور ہم قیامت کو لیٹ نہیں کر رہے. الا لاجل معدود, مگر گنی ہوئی مدت کے لیے. معمولی مدت ہے, معدود گنی ہوئی, بس ہم قریب آئے گی. اس لیے تمہیں جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے. یوم یاتے, اور جب یہ دن آ جائے گا قیامت کا دن, لا تکلم نفس, کوئی جی بھی بات نہیں کر سکے گا, الا باذنی, مگر اللہ کے اذن اور حکم سے. اس دن کوئی بھی بول, جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے کسی کو بولنے کی طاقت. سفارشیں کیا ہوتی ہیں؟ جو بھی سفارش ہوگی اللہ کی اجازت سے. سفارش کب ہوگی؟ جب اللہ اجازت دیں گے. کوئی بھی زبردستی اللہ کو مجبور نہیں کر سکے گا. ہاں اللہ اجازت دیں گے, نبی سفارش کریں گے. اللہ اجازت دیں گے, فرشتے سفارش کریں گے. اللہ اجازت دیں گے, علماء سفارش کریں گے. اللہ اجازت دیں گے, حافظ سفارش کرے گا, ولی سفارش کریں گے, قرآن سفارش کرے گا, نماز بھی سفارش کرے گی, لیکن اللہ کی اجازت کے بعد. اور سفارش کریں گے اہل توحید کے لیے. جس کا عقیدہ مشرکانہ, اس کو کوئی سفارش نہیں. زبردستی کوئی نہیں کر سکے گا. اللہ کو کوئی مجبور کر لے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی آدمی اللہ سے فیصلہ کروا لے, ایسا نہیں ہو سکتا. سوٹے والی سفارش نہیں, زبردستی سفارش نہیں. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ, لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں گے اس دن. کچھ ایسے ہوں گے شقی, شقی کا معنی ہوتا ہے بدبخت. کچھ شقی بدبخت ہو جائیں گے. وسعید, اور کچھ نیک بخت.
سعید کا معنی کیا ہے؟ نیک بخت. کچھ بدبخت ہوں گے سعید، کچھ نیک بخت. جو شقی ہیں بدبخت ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ بدبخت جہنم میں. اور نیک بخت دو گروہ، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں، دوسرا گروہ جہنم میں. سعید جنت میں گئے، شقی جہنم میں چلے گئے. یہ فیصلہ ہو جائے گا اس دن. اللہ میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، نیک بخت لوگوں میں. آگے اسی کی اما تفصیلی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو لوگ بدبخت ہو گئے، نافرمان ہوئے نبیوں کے، فَفِي النَّارِ، وہ کہاں ہوں گے؟ آگ میں. فَفِي النَّارِ، کس میں؟ آگ میں، جہنم میں. لَهُمْ فِيهَا، یہ بدبخت جب جہنم میں جائیں گے نا، ان کی وہاں آوازیں نکلیں گی. فیہا، کیا آوازیں؟ زفیر و شہیق، زفیر اور شہیق آوازیں نکلیں گی. یہ زفیر کیا ہے؟ شہیق کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لغت کی جس کا نام ہے القاموس المحیط، قاموس اللغات بھی اس کو کہتے ہیں. مجد الدین فیروز آبادی کوئی عالم ہے، انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے ان دونوں لفظوں کا معنی کیا ہے، زفیر کا اور شہیق کا. کہتے ہیں یہ گدھا جو آواز نکالتا ہے نا، گدھے کی ابتدائی آواز کو زفیر کہتے ہیں، اور جب اس کی آواز ختم ہو رہی ہوتی ہے اونچی آواز، اس کو شہیق کہتے ہیں. گدھے کی ابتدائی آواز کو کہتے ہیں زفیر، اور آخری آواز کو کیا کہتے ہیں؟ شہیق. اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نا، فیہا زفیر و شہیق، ان کی آواز گدھے جیسے ہوگی، گدھے جیسی آوازیں نکال رہے ہوں، کھوتے اور ہینگدے پہ اسن جہنم میں. گدھے کا ذکر اللہ نے کیا. کیوں؟ یہ 21ویں پارے میں آیا تھا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. سب سے بری آواز اگر ہے تو گدھے کی آواز. سب تو بری آواز کس دی ہے؟ ان جہنمیوں کی آواز گدھے، کھوتے اور ہینگ سن جہنم کے اندر. اللہ یاد، اس سے بڑی کیا ذلت اور رسوائی ہوگی. دنیا میں شرک کیا، نبیوں کے مذاق اڑائے، اب جہنم میں گدھے کی طرح ہینگتے رہو، ذلیل اور رسوا ہو گئے. اعاذنا اللہ منا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے سے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. خالدین خلود سے بنا ہے، فیہا جہنم، یہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، کتنا عرصہ جہنم میں رہیں گے؟ جب تک آسمان رہے گا اور زمین رہے گی تب تک یہ بھی جہنم میں رہیں گے. جب تک آسمان زمین باقی یہ بھی کہاں رہیں گے؟ اور آسمان و زمین دنیا والے نہیں. جب قیامت آئے گی، یہ قیامت کے بعد والا منظر ہے نا، جب قیامت آئے گی تو یہ آسمان بھی ختم اور یہ زمین بھی. یوم تبدل الارض غیر الارض، نئی زمین آ جائے گی، نیا آسمان. اس سے مراد نئے آسمان و زمین ہے جو ختم ہونے والی نہیں. تو جیسے وہ آسمان و زمین ختم نہیں ہوں گے، ایسے ہی جہنمیوں کی قید بھی ختم، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں. اللہ اکبر. الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب. اگر اللہ ہی ختم کرنا چاہے تو اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اگر اللہ کسی کو جہنم سے نکالنا چاہیں تو اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے بھئی کیوں نکالا؟ نہیں، خدا. لیکن اللہ ایسے مشرکوں کو جہنم سے نکالیں گے نہیں. ان ربک فعال لما یرید، یقین کر لیں آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. کوئی اللہ کو اس کے ارادے سے روکنے والا نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو مشرک بد عقیدہ آدمی جہنم میں چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ خالدین فیہا ابدا، اسی میں رہے گا. جیسے یہ بھی آیت کہتی خالدین فیہا، خلود، ہمیشہ کے لیے.
ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی تھے کچھ، جو اس کے منکر ہیں، کہتے ہیں نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، جہنم ختم ہو جائے گی، نکال لیا جائے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ ایک انسان ہے، اس کی عمر ہے مثلا 100 سال عمر ہے، 100 سال اس نے بغاوت کیا خدا کی، چلو سزا دینے 100 سال دو نا، اب کروڑوں سال سزا تو بنتی نہیں، اس لیے ایک وقت آئے گا جہنم ختم ہو جائے گی، ان کو جہنم سے، یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ کیسی آمکانہ بات ہے، پاگلوں والی بات ہے۔ دیکھو ایک آدمی ہے، اس نے کسی کو قتل کیا، گولی ماری، وہ آدمی مر گیا، یہ سارا کام گولی مارنی، اگلے کا مر جانا، یہ ایک لمحے میں ہو گیا۔ گولی جب لگتی ہے اگلا آدمی 5-10 منٹ میں مر جاتا ہے۔ اس نے جرم تو کیا 5-10 منٹ، اب کیس چل گیا، کبھی عدالت کہتے اس کو قتل کر دو بدلے میں پھانسی لٹکا دو، کبھی کہتے اس کو 25 سال سزا سنا دو۔ اب اس نے جرم تو کیا 10 منٹ، سزا کتنی سنائی گئی؟ 25 سال۔ کیوں سنائی گئی بھائی؟ سزا بھی پھر 10 منٹ سناؤ اس کو، اس لیے سزا تو پھر لمبی ہوگی۔ 100 سال شرک کیا ہے تو اس کی سزا اللہ جتنی چاہیں دے سکتے ہیں بھائی، یہ کوئی عقل کے خلاف نہیں۔ ایک ہندوستان میں عالم ہوا بڑے، جن کا نام تھا سید سلیمان ندوی، بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے سیرت النبی، ہمارے کتب خانے میں ہے سیرت النبی۔ ان کا خیال بھی یہی تھا کہ ایک وقت آئے گا جہنم ختم ہو جائے گی اور جہنمیوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، معافی ہو جائے گی۔ سید سلیمان ندوی کا یہ ذہن تھا۔ انہوں نے بس اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینا چاہیں، سید سلیمان ندوی نے خط لکھا مولانا اشرف علی تھانوی کو، یہ بھی بڑے عالم تھے ہندوستان کے، جن کو لوگ حکیم الامت کہتے ہیں۔ ان کو خط لکھا، کہا جی میں آپ کو اپنا پیر بنانا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہوں، اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ حالانکہ یہ بھی بڑے عالم تھے خود۔ تو مولانا تھانوی کو جب انہوں نے خط لکھا کہ میں آپ کو اپنا پیر ماننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے جواب میں ان کو یہ ایک بات لکھی، بڑی سخت بات لکھی۔ انہوں نے خط کا جواب یہ دیا کہ میں تجھے مرید نہیں بناؤں گا، تو مجھے پیر بنانا چاہتا ہے لیکن میں تجھے مرید نہیں بنانا چاہتا۔ کیوں؟ یہ وجہ جو بیان کی، وجہ یہ تھی کہ تم بے دین ہو، ملحد ہو۔ بے دین اور ملحد، ملحد اس کو کہتے ہیں جو کفری باتوں کو اسلام بنا کے پیش کرے۔ تم بے دین ہو، ملحد ہو، میں تمہیں اپنا مرید نہیں بنانا چاہتا۔ انہوں نے خط لکھا، بھائی کیوں؟ میں نے کیا بے دینی کی، کیا الحاد کیا میں نے؟ انہوں نے کہا تم کہتے ہو قیامت ختم ہو جائے گی، قیامت ختم ہو جائے گی، تو اگر تمہارا یہ نظریہ ہے یہ جہنم ختم ہو جائے گی، اگر تم یہ نظریہ رکھتے ہو تو یہ بے دینی ہے۔ اگر تم سچے ہو تو آؤ میرے پاس بات کرو، میرے شہر آ جاؤ، میری مسجد میں آؤ، مدرسے میں آؤ، بات کرو، مجھے اپنے اشکالات میرے سامنے رکھو، میں سمجھاؤں گا تمہیں، پھر دیکھیں گے تمہیں مرید کرنا کہ نہیں۔ اچھے لوگ تھے۔ اگر آج کل کا کوئی مولوی ہوتا کہتا یہ کون ہوا مجھے بلانے والا، مجھے سمجھانے والا، میں بس جاؤں جتنے کوئی لگا رہے، مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا۔ بہرحال یہ گئے، سید سلیمان ندوی پہنچے مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس دلائل ہیں، میرے پاس دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جہنم ختم ہو جائے گی۔ کون سی دلیل؟ یہ آیت پیش کی، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جہنم میں رہیں گے جتنا عرصہ زمین و آسمان رہیں گے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو جہنم سے نکال سکتا ہے۔ تو مولانا اشرف تھانوی نے کہا کہ حضرت یہ جو آسمان و زمین ہے اس سے مراد دنیا کے آسمان و زمین مراد نہیں، آخرت کے آسمان و زمین جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔
اور دوسری قرآنی آیات بھی ہیں. ایک ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. دوسری آیت ہے وما ہم بخارجین من النار، کبھی بھی جہنم سے نکلنے والے نہیں. ان آیات کو کہاں لے جاؤ گے؟ ما ہم، واضح آیت، ما ہم بخارجین من النار، کبھی بھی آگ سے نہیں نکلیں گے. ہاں باقی اللہ قادر ہے، نکال لیں تو اس کی مرضی، لیکن اللہ ایسے کریں گے نہیں. جب یہ باتیں سنی سید سلیمان ندوی نے ان کو اپنی غلطی سمجھا، ٹھیک ہے میں غلط ہوں، آپ صحیح ہیں. تو کہا پھر اعلان کرو، آج سے اخبار میں شائع کرو. سید سلیمان ندوی سے کہا کہ اخبار میں بیان دو کہ میں غلط تھا، میں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا غلط لکھا ہے، ان سے میں رجوع کرتا ہوں. پھر سب رجوع کیا، جو کتابیں غلط لکھی تھیں سب کا انکار کیا، ان کی جگہ پہ صحیح نظریات لکھے. اس طرح اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. چلیے جا گئے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو لوگ نیک بخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ کہاں ہوں گے؟ اہل توحید، جنت میں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین رہیں گے یہ بھی جنت میں رہیں گے. الا ما شاء ربک، مگر جو تیرے رب کی مرضی ہو. عطاء غیر مجزوز، یہ جنت ایسا عطیہ، ایسا تحفہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ان کو جنت سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا. جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور مشرک جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، یہ آخر میں یہ قوموں کے قصے ذکر کرنے کے بعد اور ان کا انجام بتانے کے بعد کہ مشرک کا انجام جہنم، موحد کا انجام جنت، آپ کو خطاب کر کے کہا، ہر مومن کو خطاب کیا اللہ نے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، آپ کو ذرہ بار بھی شک نہیں ہونا چاہیے. مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، ان کے بارے میں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، یہ بت، یہ بابے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان میں شک شبہ، صاف انکار کرو کہ یہ سب جھوٹ اور غلط ہے. شرک کی کوئی بنیاد نہیں، ان آستانوں کو کوئی بنیاد نہیں کہ ان کے سجدے کریں. مت شک کریں، یقین دھڑلے سے ان کا انکار کریں. ما یعبدون، یہ مشرک عبادت نہیں کرتے، الا مگر کما یعبدو، جیسے کہ عبادت کرتے تھے، آباؤہم من قبل، ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے. باپ یہ اپنے مشرک باپ دادا کے طریقے پہ چلے گئے، بس جی وجدنا علیہ آبانا، پیو دادے دا مذہب کن چھڑیے. نبی کو چھوڑ سکتے ہیں، قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں، پیو دادے نہ چھڑ سکتے. وہ بھی جہنم میں، یہ بھی جہنم میں، گئے سب کچھ. وَإِنَّا لَمُ، ٹھیک ہے اللہ فرماتے ہیں ڈٹے رہیں. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ہم بھی ان کو دیں گے پورا پورا حصہ. نصیب کا معنی حصہ. لَمُوَفُّوهُمْ، ہم ان کو دیں گے پورا پورا ان کا حصہ، غیر منقوص، اس میں ذرہ بار بھی کمی نہیں ہوگی. جہنم کا پورا پورا حصہ لے کریں گے. ٹھیک ہے شرک پیڑے رہیں، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یہاں اس آیت میں رسول اللہ کو تسلی دی گئی. آپ پریشان تو ہوتے تھے کافروں کی گالیوں سے، فتووں سے، مخالفت سے پریشان ہوتے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کر کے تسلی دی کہ ان کے ساتھ بھی ایسی باتیں ہوئی تھیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا، قسمیہ بات ہے، ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب. کیا اس کتاب کا کیا نام تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام کیا تھا؟ بولو، ستے پہ سارے مولوی میں لگو، بزرگ جادے بن باقی ستی پہ عرش. کیا نام تھا کتاب کا؟ تورات. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تورات. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، قسمیہ بات ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کتاب میں کیا کیا؟
جھگڑا کیا، کچھ نے مانا اور کچھ نے ایسے قرآن جو آیا کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے. یہ پرانی ریت چلی آ رہی لوگوں کی، پریشان نہ ہو. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سبقت من ربک، اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، کب کا ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. نال نال سی رگڑا کڈی رکھی ہے، جو منکر ہے اڑا دو بھائی، لیکن ایسا نہیں کر رہے، ایک وقت طے. وَإِنَّهُمْ، اور یقین کر لیں یہ جو لوگ ہیں چاہے یہودی ہوں یا مشرک ہوں، لفی شک منہ، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کتاب کے بارے میں، مریب، ایسا شک جو ان کو پریشان کیے ہوئے ہے. پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ نہیں، یہ پیغمبر سچا بھی ہے کہ نہیں، بس شک میں پڑے ہوئے، شک میں. یہ اب اس سورت کی آخری آیت آ گئی، سورہ ہود کی آخری صفحہ ہے. یہ گویا کہ پوری سورت کا اب خلاصہ ہے، پوری سورت کی جان ہے. اس سورت میں بہت کچھ آپ نے سنا. کتنے نبیوں کس سے سنے آپ نے؟ 7 نبیوں کے واقعات آئے کہ عبادت کس کی ہوگی، سب کو جاننے والا کون ہے؟ نبی کا کام ہے دعوت دیتے رہنا، دعوت، قوم کی غلطی سے قوم کو آگاہ کرتے رہنا. کوئی مان جائے تو فبیا، نہیں تو اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا. جو اللہ کی پکڑ میں آئے گا تو بچ نہیں سکے گا. اب دیکھیے وَإِن كُلًّا لَمَّا، فرمایا جتنے بھی لوگ ہیں، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، پورا پورا دے گا ان کو تیرا رب، آمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ. جتنے بھی لوگ آئے، جتنی قومیں آئیں آج تک اور جو آئیں گی، جس نے جو کیا سب کو پورا پورا بدلہ اللہ دیں گے. انہو، کیسے بدلہ دیں گے، یہ تو اربوں خربوں انسان ہے. فرمایا کیا ہوا، اوپر بھی تو رب ہے نا جس کا علم بے حساب ہے. انہو، یقین کر لو اللہ تعالیٰ جو ہے، بما یعملون خبیر، ان کے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہیں. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی، سب کے اعمال سے باخبر ہیں، اس لیے ہر ایک کو اللہ پورا پورا بدلہ دیں گے. فاستقم، اب وہ آیت آ گئی اس سورت ہود کی، وہ آیت جس آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا، بال سفید ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کی اتنی عمر نہیں تھی، عمر سے پہلے اتنے بال سفید ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا، اس سورہ ہود جو ہم پڑھ رہے ہیں اس نے اور اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا. بڑی ذمہ داری مجھ پہ آ گئی، مشکل کام ہے. تو مشکل کام کا اندازہ ان نبیوں کے واقعات سے ہو سکتا ہے، کتنا مشکل کام ہے. اس آیت نے حضور کو بوڑھا کیا. اس ترجمہ دیکھیے اس کا، فاستقم، کچھ حکم دیے جا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی پابندی کرنی ہے آپ نے. فاستقم، ڈٹے رہیے. مجاہد کا کام ہے ڈٹے رہنا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا. ایک طرف پورا عرب مخالف، ادھر اکیلا نبی، سب دشمن اور جان کے دشمن. فاستقم، میرے نبی ڈٹ کر مقابلہ کریں. یہی تو وجہ تھی نا، اللہ کے رسول کہتے تھے کہ کیا بنے گا، مجھے جان کا خطرہ ہے، بڑی ذمہ داری ہے، ساری انسانیت کی ہدایت. فرمایا نہیں، فاستقم، ڈٹے رہیں. کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، کمزوری نہیں دکھانی. آپ بھی ڈٹے رہیں، یہ نبی کو حکم تھا، اب آپ کے لیے بھی حکم ہے. قرآن سننے والوں، پڑھنے والوں، آپ کے لیے حکم. ومن تاب معک، جو توبہ کر کے آپ کے ساتھ مل گئے، جنہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم ماننے والے ہیں. تو جتنے بھی مسلمان قیامت تک آئیں گے رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی.
آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں سب مانتے ہیں. ہمارے لیے بھی حکم وَمَن تَابَ مَعَكَ، اے نبی آپ بھی ڈٹ جائیں اور آپ کے ساتھی بھی ڈٹ کر کام کریں. مخالفت جتنی مرضی ہو جائے پیچھے نہیں ہے، کنڈ نہیں بکھونی، کنڈ نہیں، دعوت دیتے رہو، مقابلہ کرو، چاہے تھوڑے سننے والے ہوں کوئی بھی ہو، کام کرو بس. ایک صحابی آئے تھے، کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی بات بتائیں، مختصر بات ہو جو پلے باندھ لوں، بس لمبی چوڑی بات میں یاد نہیں کر سکتا، مختصر سی بات بتائیں جامع معنی پلے باندھ لوں جو مجھے جنت میں لے جائے. فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا قل، پڑھ، کیا آمنت باللہ، آمنتو میں اللہ پہ ایمان لے آیا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جا بس. اب جان تو جائے گی لیکن اللہ کی توحید سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس پہ ڈٹ جا تو جنتی ہو گیا. یہی حکم یہاں اس آیت میں رسول اللہ نے اسی کی تشریح کی ہے. فاستقم، اے نبی آپ بھی ڈٹ جائیں اور آپ کے امتی بھی، مرد ہے یا عورت ہے، اس پہ ڈٹ جائیں. اب جان تو جا سکتی ہے لیکن ہمارے دلوں سے اللہ کی توحید نکلا تو صحابہ ڈٹ گئے تھے. تو یہ بتاؤ بلال حبشی توحید پہ ڈٹا کہ نہیں؟ ڈٹ گیا نا. اس نے کہا جو مرضی کر لو، جلا دو مجھے. انگاروں پہ لٹاتے، سینے پہ وزنی پتھر رکھتے، اس کی زبان سے نعرہ لگتا تھا احد احد احد، ہوا کہ ایک ہے، وحدہ لا شریک. عورتیں بھی ڈٹ گئیں. سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے لیکن توحید پر سمجھوتا. وہ برادری کیا زندگی چھوڑ دی، زندگی ختم ہو گئی. ایسی غیور غیرت مند توحیدی خاتون تھی، صحابیہ تھی، جان کی قربانی دے دی اللہ کی توحید کی خاطر. ہے خون کی قربانی تھی، معمولی قربانی. جان بچانے کے لوگ پتنی کیا کچھ کر جاتے ہیں، سب کچھ پا دیتے ہیں. نہیں، جانتے تھے. یہ ہے عمل کرنا. اب بھی اس پہ ڈٹنا ہے. برادری مقابلے میں آئے، کوئی بھی آئے، اللہ کی توحید پر سمجھوتا نہیں کرنا. پر رشتے ہو جائے تو بات اس نے سمجھوتے کر دیں. بیٹھی شیعہ نال بھی کر لو، مرزیہ نال بھی کر لو، اللہ اللہ خیر. کیا استقامت ہے، مذاق ہے. ولا تطغوا، سرکشی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. حد سے تجاوز نہیں کرنا. دعوت دو لیکن پیار سے، محبت سے کرو. زبان سنجیدہ، گفتگو اچھی ہو، نرم ہو. مسئلہ گرم لیکن لہجہ نرم. لہجہ نرم ہو، مسئلہ بے شک گرم ہو. جیسے میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا، دستک دو، بوا کھڑکاؤ، بوا بھنو نہیں. این دستک دینی ہوئی کوہاڑا مار کے بوا ہی ڈھا چھٹو. اس دفعہ دستک دیتے رہو دیتے رہو. اللہ کرے کہ کبھی دروازہ کھل ہی جائے گا. دعوت دیتے رہو، سختی نہ کرو اتنی. انہو بما تعملون بصیر، یقین کر لو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، باخبر ہیں. تیسرا حکم ہمارے لیے، پہلا حکم تھا توحید پہ ڈٹ جاؤ. دوسرا حکم بد اخلاقی نہ کرو، اخلاق کے دائرے میں رہ کے دعوت. تیسرا حکم ولا ترکنوا، ولا ترکنوا، نہ بالکل جھک جاؤ کہ صلح کر لو، شیر و شکر ہو جاؤ. نہ جھکو الی الذین ظلموا، مشرکوں کی طرف جھکاؤ مت کرو. پکا پکا جوڑ ہو جائے بھائی ساڈے بھرا ہی ہیں، چلو آج انہاں نال بھی پرس تے لگے چاہیے، مزار شریف تے جائیے، میلے شریک ہو جائیے. ایسا نہ کرو. ایسا کرو گے تو گئے، پھر تم بھی گئے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، مت جھکاؤ کرو مشرکوں کی طرف. فتمسکم النار، ورنہ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ گے. ایسا جوڑ خطرناک ہوتا ہے، یہ جوڑوں میں بیٹھ جاتا ہے. مشرک سے اتنا جوڑ اچھا نہیں. لہذا یہ نعرے لگانے شیعہ سنی بھائی بھائی ٹھیک ہے، اکٹھے مجلس کریے. فتمسکم النار. وما لکم من دون اللہ،
پھر جب تم ان کے ساتھ اتنا جھکاؤ کرو گے تو یقین کر لو نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں من اولیاء کوئی مددگار، اللہ کے عذاب سے پھر تمہیں کوئی بچا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری بالکل کوئی بھی مدد نہیں ہوگی۔ تین حکم ہو گئے، کتنے؟ پہلا حکم ڈٹ جاؤ، دوسرا بد اخلاقی نہ کرو، دعوت میں اخلاق سے کام لو، سنجیدگی کے دائرے میں رہو، گندی گفتگو نہ کرو، گالی گلوچ نہ، مخالف کو گال نہیں دینی چاہیے۔ اللہ نے منع کیا لا تسبوا الذین یدعون کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو ورنہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ بلا وجہ فتوی بازی اچھی نہیں ہوتی۔ دو حکم ہو گئے، ڈٹ جاؤ، سختی نہ کرو۔ تیسرا حکم بالکل جوڑ بھی، بھئی ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ، وہ ساڈے بھائی ہیں، یہ بھی غلط۔ یہ تین۔ چوتھا حکم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آکے سکے توحیدی نہ بنے رہے، باقیدہ صحیح ہوگا بس اللہ خیر صلی اللہ، نماز روزے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ آقم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرتے رہو۔ اقیم نماز پڑھنا نہیں، نماز کا اہتمام کرنا۔ نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بہت سی چیزیں، ایک چیز ہے نماز کی پابندی کرنی۔ اقامت الصلاۃ میں سب سے پہلی بات ہے نماز کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ دن میں کتنی نمازیں پڑھنی؟ 5 پوریاں پڑھنی، روزانہ پڑھنی۔ یہ نہیں کہ آدمی پیشیندی پڑھ لے باقی چھٹی، یا صبح پڑھ لے باقی چھٹی، پوری پڑھنی، روزانہ پڑھنی۔ یہ نہیں کہ بھائی ایک ساتھی کو پوچھا سکے میں بلا ناغہ عید پڑھتا ہوں، نماز پڑھ دو سکا بالکل پڑھتا نہیں، کہ جی بلا ناغہ عید دی نماز پڑھتا، عید نماز سال تو بعد ہوتی نا اسلام، وہ سکا بلا ناغہ عید دی نماز پڑھتا میں، بلا ناغہ عید نہیں، بلا ناغہ روزانہ پڑھنی، داڑھی 5 نماز ہیں، تو روزانہ نماز پڑھے، اقامت صلاۃ روزانہ پابندی کرے 5 نمازوں کی۔ نمبر 2 اقامت صلاۃ یہ ہے کہ اہتمام سے پڑھے، صحیح وضو کرے، سنتیں پڑھے جو نماز سے پہلے ہیں، نماز کے بعد ہیں، پھر فرض۔ یہ اہتمام ہے۔ اہتمام آدمی، اذان ہے، اذان کیوں ہوتی ہے؟ اٹھ بھائی، اذان ہوتے ہی باقی دنیاوی دندے حرام ہو گئے، ختم ہو گئے، اوپر شاہی آرڈر آ گیا، شاہی آرڈر، کھڑے ہو جاؤ بھائی چلو۔ اب شاہی آرڈر آنے کے بعد جی میں گھر کے کام کر لوں، فلاں کر لوں، ختم کرو سب، استنجا کرو، وضو کرو، تیاری کرو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی، اہتمام سے، توجہ سے آ جاؤ۔ یہ دوسری صورت ہے اقامت صلاۃ کی، پابندی کرو، اہتمام کرو۔ نمبر 3 تیسرا اقامت صلاۃ جز یہ ہے کہ توجہ دھیان سے پڑھو۔ نماز پڑھنی چاہیے توجہ سے، خشوع سے، خود جسم کے اندر بھی عاجزی ہو اور دل و دماغ کے اندر بھی عاجزی، اللہ کی طرف دھیان ہو۔ تو جو نماز توجہ دھیان سے پڑھی جائے، روزانہ پڑھی جائے، یہ ہے اقامت صلاۃ، یہ ہے قیمتی نماز۔ اس کے بعد جو دعائیں کی جائیں وہ اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو جو نماز ایسی ہو کوئی پتہ ہی کوئی نہیں کب آئے کب گئے، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، اور اتنی تیز پڑھی 160 کی رفتار سے جا رہی گڈی، پتہ ہی کوئی نہیں وہ کیا نماز ہوگی۔ یہ تو دھوکہ دے رہا ہے خدا کو، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ نماز جو تیزی میں پڑھی جاتی ہے، نہ صحیح رکوع، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ قومہ، نہ جلسہ، چل سو چل، چل سو چل، ختم کرنی جلدی، بڑی یاد نماز بھائی پکی۔ یہ نماز ایسی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدمی جلد باز جس نے نماز کو اجاڑا ہے، پڑھی نہیں اجاڑا ہے، جب یہ نماز سے فارغ ہو کے نکلتا ہے نا، مصلی سے اٹھتا ہے، مرد ہے یا عورت جو بھی ہے، جو نماز ضائع کرتا ہے تو نماز اس کو بد دعا دیتی ہے، دعا نہیں دیتی بلکہ کیا دیتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ زیّاک اللہ کما زیّاتنی، تیرا بھی ایسا ستیہ ناس ہو جیسے میرا ستیہ ناس کیا ہے، اللہ تجھے ایسے تباہ و برباد کرے جیسے تو نے مجھے تباہ و برباد کیا۔ تو ایسی نماز کے بعد جو بد دعا کر رہی ہے آپ کے لیے، کوئی دعا کسی کی قبول ہوگی؟ نہیں دعا قبول ہوگی۔ اس لیے پابندی سے پڑھو،
اہتمام سے پڑھو، توجہ دھیان سے پڑھو، پھر اللہ سے جو مانگو اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو داعی اور توحیدی کا کام ہے نماز کا پابند کریں۔ آج کل بدعملی جیسے عوام میں ہے، مولویوں میں بھی ہے۔ بڑے مولوی میں نے دیکھے ہیں، تقریریں بڑی جھاڑتے ہیں، روزانہ تقریر، لیکن نماز کوئی نہیں پڑھتے۔ یہ مولوی میں نے ان کو نماز پڑھتا نہیں دیکھا۔ ان کی تقریروں کو کیا فائدہ ہے؟ فیس بڑی لیتے ہیں، 20,000 روپے تقریر دا، نماز کوئی نہیں۔ عوام میں جہاں تقریر کر کے جاتے ہیں پیچھے جھگڑا ہی ہوتا ہے، آپس میں ساتھی لڑ پڑتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اقیم الصلاۃ، نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں۔ میرے نبی نماز کب پڑھنی ہے جی؟ طرفی النہار۔ اب نماز کے اوقات بیان کیے جا رہے ہیں۔ کب نماز پڑھنی ہے؟ طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، طرفین، دن کے دونوں کنارے، صبح ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، عصر ہو گئی، دن کے کنارے، زور بھی اس میں آ گئی۔ صبح کی نماز یعنی جب سورج سر پہ ہے، پہلے فجر کی نماز ہو گئی، جب سورج ڈھل گیا بعد کی ساری نمازیں، زور بھی آ گئی، عصر بھی آ گئی، اور مغرب سورج ڈال رہا ہے۔ پھر عشاء کی نماز، اس کا ذکر آگے کیا۔ اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کریں، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کا کچھ حصہ بھی۔ عشاء بھی پڑھو، اور اللہ توفیق دے تہجد بھی پڑھو، تہجد پڑھو۔ 2 رکعت بھی جس نے تہجد پڑھ لی، اس کی رب کے ساتھ یاری ہوگی انشاءاللہ۔ رات تہجد کا وقت سکون کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کی جو اذان ہوتی ہے، آدمی 15 منٹ پہلے اٹھ جائے، فجر کی اذان سے آدھی رات کو نہ اٹھے، بے شک فجر کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے، تہجد گزار ہو گیا، اللہ راضی ہو جاتے ہیں اس سے۔ 4:30 اٹھ جائے۔ چلو جی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اہتمام کر لو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا، قانون بیان کیا ہے، لوگوں یقین کر لو، ان الحسنات، یہ جو نیکیاں ہیں، حسنات نیکیاں، کتنی نیکیاں جن کا بھی ذکر ہوا ہے۔ استقامت، حق پہ ڈٹ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ حق پہ ڈٹ جانا نیکی، اخلاق کے دائرے میں رہ کے دین کی دعوت دینا اور مشرکوں کے ساتھ میل جول نہ رکھنا، یہ بھی، اور نماز بھی، نیکیاں کرو، یہ نیکیاں کرو۔ ان الحسنات، یہ جو نیکیاں ہیں، یذہبن السیئات، یہ مٹا دیتی ہیں گناہوں کو۔ یہ نیکیاں کرتے رہو، اگر تم سے اس دوران کوئی غلطی ہو گئی، اللہ ان نیکیوں کی برکت سے وہ تمہارا گناہ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، معافی مل جائے گی، اللہ پاک صاف کر دیں گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ چھوٹے موٹے گناہ، پانی تیز آ جائے نا رستے میں، جو تنکے پڑے ہوں، معمولی گند ہو، سب بہہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا، صفائی ہو جایا کرتی، بارش آئے تو فضا صاف ہو جاتی۔ جب نماز کی صورت میں اللہ کی رحمت کا سیلاب آتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ سب دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی آئے تھے، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ طاہر نہیں، مجھے پاک گناہ سے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے گناہ سے پاک کریں، بہت سخت گناہ کیا ہے، مجھ پہ حد جاری کریں، اتنا خطرناک گناہ کیا میں نے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، جماعت ہوئی۔ نماز کے بعد آپ نے کہا این السائل، وہ بھائی کہاں گیا آدمی جو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے پاک کرے، این السائل، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی میں ہوں یا رسول اللہ، حاضر ہوں، مجھے پاک کرے گناہ سے، میں بہت بے چین ہوں۔ وہ نیک لوگ تھے، صحابہ و صحابیات، صاف دل کے لوگ تھے، بے چین ہوتے تھے گناہ کر کے۔ آج کل لوگ میس مار جاتے ہیں نا گناہ کر، بے چین ہمیں پاک کریں، دنیا میں معاملہ بے باک ہو جائے، آخرت بہت مشکل کام۔
یا رسول اللہ مجھے پاک کریں گناہ سے، میں حاضر ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بتا حل صلیت معنا، ہم نے جب یہ نماز پڑھی ہے تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نماز تو پڑھی ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جا میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ کیوں؟ پھر یہ آیت پڑھی ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ عقیدے والا آدمی ہو، چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، جب اللہ کی بارگاہ میں آتا حاضر ہوتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، مرد ہے یا عورت، اللہ سے معافی مانگتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل، ربنا اغفر لی، مجھے معاف کر دے، ولوالدی، میرے والدین کو، وللمؤمنین، سب مومنوں کو اللہ معاف کر ہی دیتے ہیں۔ بے حد و حساب اس کی رحمت۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ بڑی نصیحت ہے للذاکرین، ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت حاصل کریں۔ وصبر، یہ پانچواں حکم آ گیا۔ 5 حکم ہیں یہاں حضور کے لیے اور ہم سب کے لیے، 5 حکم۔ پہلا حکم تھا استقم، ڈٹ جائیں۔ دوسرا حکم تھا لا تطغوا، بد اخلاقی۔ تیسرا حکم لا ترکنوا، کافروں سے جوڑ نرمی نہ کریں ان سے۔ چوتھا حکم اقیم الصلاۃ، آ کے نماز کا اہتمام کریں۔ اب آخری اور 5واں حکم وصبر، کیا لفظ ہے؟ وصبر، اصبر اصبر اصبر۔ جب آپ ڈٹ کے تبلیغ کریں گے، اللہ کی توحید بیان کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے اور روزانہ دعوت دیں گے تو مخالفت ہوگی، لوگ باتیں کسیں گے، جملے کہیں گے، باتیں کریں گے، کدھر گئے ہو جی تفسیر پڑھ دے پہن جی بڑے سخت ہونے پہ، کدھر وابیوں کو پھنسے ہو، کدھر قرآن پڑھ دے پہ ہو، عقیدہ تمہارا خراب ہو جائے۔ وصبر وصبر، صبر کرو، ان باتوں پہ کیا کرنا ہے؟ صبر، برداشت کرنی ہے۔ اور یقین کر لو، آگے اللہ خوشخبری سناتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، یقین کر لو اللہ تعالیٰ جو ہیں، لا یضیع، ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، اپنے مخلص بندوں اور بندیوں کے اجر کو۔ جن میں یہ 5 صفات ہیں وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، اور اللہ مخلصین کی محنت کو ضائع بدلہ مل کے رہے گا، انشاءاللہ ضرور بدلہ ملے گا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، اس آیت میں بڑے ایک عجیب مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت ضروری۔ یہ جو ہم نے اوپر قوموں کا تذکرہ پڑھا، ان میں سے 6 قومیں تباہ ہوئی ہیں، 6 قومیں۔ سب سے پہلے کون سی قوم ذکر ہوئی؟ کس قوم کا؟ یہ جو پچھلے سبق گزرے ہیں، سب سے پہلے کس نبی کا ذکر ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام۔ منہ اڑ کے ویدے کو نہیں پتا تھا کس نبی کا ذکر ہوا سب سے پہلے؟ سورۃ حافظ ہو تو ہم تو پتہ ہونا چاہیے، پر دھیان نہیں، سبق گل پاس کوئی توجہ نہیں۔ تو سب سے پہلے کس نبی کا ذکر ہوا؟ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ کیا عذاب آیا؟ پانی، سیلاب، ڈوب گئے۔ پھر کس نبی کا ذکر ہوا نوح علیہ السلام کے بعد؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام، ان کی قوم تھی قوم عاد، ان پہ بھی عذاب آیا، طوفانی ہوا آئی۔ پھر تیسری قوم وَإِلَىٰ ثَمُودَ، قوم سمود کے نبی تھے صالح، قوم سمود پہ بھی عذاب آیا، چیخ آئی، دماغ کی رگیں پھٹ گئیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا کہ ان کی بستیاں الٹ گئیں، الٹا دی گئیں۔ اس کے بعد قوم شعیب پہ بھی عذاب آئے، پھر بھی وقتاً فوقتاً عذاب آتے رہے۔
جب تک نبی تھے نبی سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، پھر نبیوں کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سمجھانے والے سمجھانے سے خاموش ہو گئے، دعوت دینے والوں نے دعوت چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے جتوں کوئی لگا رہے، جیسے ہمارا دور ہے، اگر کوئی بندہ دین کی دعوت دے نا سچی بات چھڑے مولوی صاحب مسئلے نہ جتوں کوئی لگا رہے، تو بس اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں، یاد ہے، اپنا مذہب چھوڑو نہیں دوسرے کو۔ فرمایا جب یہ صورتحال آ جائے کہ بھائی اپنا مذہب چھوڑو نہیں دوسروں کو چھیڑو نہیں، دعوت دینی بند کر دی جائے، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ کوئی ماڑی چنگی بندہ آکھنا نہ رہے نا، پھر اللہ کی پکڑ سب پہ آ جاتا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک قوم کی طرف فرشتے آئے تباہ کرنے کے لیے، تو فرشتے نے جب آئے دیکھے ایک صوفی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں بڑی توجہ سے، یا اللہ اس کا کیا کریں؟ فرمایا اس کو بھی رگڑ دو، اس کو بھی جانے دو۔ کیوں؟ فرمایا یہ ان کو منع نہیں کرتا تھا، نہیں منع کرتا، کدی بھی اس دے متھے تے وٹ نہ پوندا، گناہ ویک کے، شرک ویک کے، بدکاری ویک، کدی متھے تے وٹ، اور ٹھیک ہے میری برادری ہے لگران، جتھے کوئی لگا رہے اس کو بھی جانے دو۔ تو جب لوگ دعوت دینی بند کر دیتے ہیں، برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، سب رگڑے جاتے ہیں۔ اس کا ذکر کیا یہاں، دعوت دیتے رہو ورنہ خدا کے عذاب آئیں گے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، ایسا کیوں نہ ہوا کہ پہلی قومیں جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں، اولو بقیت، ان میں جو اچھے لوگ تھے، اولو بقیہ، علم والے، فضیلت والے، باقی ماندہ لوگ، اچھے لوگ جو تھے، انہوں نے ایسا کیوں نہ کیا کہ ینہون عن الفساد، کہ وہ روکتے رہتے فساد برائی سے، فی الارض، زمین میں روکتے برائی سے۔ تباہی اس لیے آئی کہ برائی سے روکنے والے نہ رہے، جو تھے وہ چپ ہو گئے، ان کی زبانوں پہ مور لگ گئے۔ فرمایا تھی الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے تھے روکنے والے، ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے بچا لیا، جو دائی تھے ہم نے ان کو بستیوں سے نکال لیا، باقی سب چیز غرق ہو گئی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور پیروی کی ظالموں نے ما اُتْرِفُوا فِيهِ، اپنے مال و دولت کی، پیسے کے پیچھے لگے رہے، نبیوں کی بات نہ مانی، پیسے دے پتر بن گئے، ذلیل ہو گئے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور بڑے مجرم تھے، جرم سے باز نہیں آتے تھے، منع کرنے والوں کو مذاق اڑاتے، دعوت دینے والوں کو برا بھلا کہتے۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اوئے ہوئے ہوئے، حقیقت بیان کی اللہ نے اس آیت میں، اللہ ایسے نہیں ہیں کہ ہلاک کر دیں القرا، بستیوں کو، بظلم، بلا وجہ، بنجے اللہ ظالم بن کے بستیاں مار دیں، اللہ کبھی ایسا نہیں کرتے، نہیں ہلاک کرتے اللہ بستیوں کو، بظلم، بلا وجہ، ظلم کے ساتھ، وَآلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ بستیوں والے مصلح، موحد ہوں، نیک ہوں، لوگ نیک ہوں، اللہ ہلاک کر دیں، ایسے نہیں ہوتا، یہ ہمارے قانون کے انصاف کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ جو 8 میں آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، شہر کے شہر اجڑ گئے تھے، لوگ کہتے تھے یہاں بڑے بڑے گناہ ہوتے تھے، گناہوں کے بغیر اللہ عذاب دیں تو اللہ کے قانون عدل کے خلاف ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہے، لَجَعَلَ النَّاسَ، تو بنا دے سب لوگوں کو، اُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی دین پر، سب توحیدی بن جائیں۔ اللہ زبردستی ایسے کر سکتے ہیں، اوپر آ جائے کوئی بلا، مانتے ہو کہ نہیں تو میں تمہارے سروں پہ گراتا ہوں، سب کلمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بلا کیا ہے؟ جب زلزلہ آئے کہتے ہیں لا الہ، سب مان، گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، مان گئے جی ہم مان گئے، لا الہ الا۔ تو زبردستی اللہ تعالیٰ منوانا چاہیں تو منوا سکتے ہیں، لیکن ایسے ایمان کا فائدہ نہیں۔ ایمان وہ مفید ہے جو اپنی مرضی سے آدمی قبول کرے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ،
یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، جھگڑے ہوتے رہیں گے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مواعد، کوئی مشرک، بنتے رہیں گے بنتے رہیں گے بنتے رہیں گے، ایسے ہوتا رہے گا۔ الا من رحم ربک، مگر جس پہ تیرے رب کا رحم ہو جائے وہ صحیح العقیدہ ہو جائے گا۔ صاف ستھرے عقیدے والا وہی ہوتا ہے جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی امتحان کے لیے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے ان میں دو گروہ رہیں گے، ایک گروہ جنت میں، دوسرا گروہ، اللہ نے امتحان لینا ہے۔ امتحان تبھی ہے کہ جب لوگ مختلف ذہنوں کے ہوں، اختلاف ہوں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور یہ بھی تیرے رب کی بات پوری ہونی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ اللہ نے کہا کہ میں بھروں گا اپنی جہنم کو، من الجن، جنوں سے بھی، والناس اجمعین، اور انسانوں سب سے۔ جہنم کا پیٹ بھی اللہ نے بھرنا ہے، جتنے مشرک انسان اور جن ہیں جہنم میں ڈال۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے انسان جہنم میں جائیں گے جنات بھی جہنم میں جائیں گے۔ جیسے مسلمانوں میں فرقے ہیں نا، انسانوں میں، جنوں میں بھی فرقے۔ خود جنات کہتے ہیں ہم میں سے مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ وہ جو جن آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قرآن سنا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، اور جا کر اپنی قوم سے کہا، او سورہ جن 29ویں سپارے میں ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، یہدی، ایسا قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ بتاتے ہیں۔ فَآمَنَّا بِهِ، ہم اس قرآن پہ، آگے کیا کہا، لن نشرک بربنا، یہ جنات نے کہا تھا، اب ہم آج کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک، لن نشرک بربنا احدا۔ تو جن بھی مشرک ہوتے ہیں، تو جو مشرک ہے وہ کہاں جائے گا، جہنم میں، چاہے انسان ہے یا جن۔ اللہ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ہم ضرور بھریں گے جہنم کا پیٹ، جنوں سے بھی، والناس، انسانوں سے بھی، اجمعین سب۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اس آیت میں فرمایا کہ یہ جو ہم نے نبیوں کے قصے سنائے، 7 نبیوں کے واقعات جو ہم نے سنائے ہیں، اے مسلمانوں تمہیں یہ قصے کیوں سنائے؟ اس لیے تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں کہ آل حق پہ تکلیفیں آتی ہیں، باتیں سننی پڑتی ہیں، بالآخر کامیابی آل حق ہوتی ہے، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں آل حق کے مقابل آتے ہیں، آخر ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، جتنے بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، من انباء الرسل، رسولوں کی خبریں، جتنے بھی قصے بیان کیے ہیں، کیوں، ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اور ان قصوں میں حق بیان ہو گیا، نوح کے قصہ میں، ہود کے قصہ میں حق بیان ہو، توحید بیان ہو گئی، حق آ گیا، وموعظہ، نصیحت، واعظ بھی آ گیا، وذکرہ، اور نصیحت بھی آ گئی، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، یہ تمہاری رہنمائی کے لیے قصے آ گئے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، سمجھا کر، جب ایک آدمی تھک جائے، اگلا آدمی سمجھنے کا نام نہ لے، اب فرمایا بیزاری کا اعلان کر دو، بس چھوڑ دو اب اس کو، اب دلیلیں دینی فضول ہو گئی، جب مانتے ہی نہیں، لکم دینکم ولیہ، بس ختم۔ کل، میرے نبی آپ اعلان کر دیں، بیزاری کا اعلان کریں، برات کا اعلان کریں، اعلان کر دیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لانا چاہتے، اعملوا، تم بھی لگے رہو، کرتے رہو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، جو کرنا تم کرو، انا عاملون، ہم بھی کر رہے ہیں، ہم دعوت دیتے رہیں گے، خدا کی طرف بلاتے رہیں گے، اور تم کفر پہ ڈٹے ہو تو ڈٹے رہو، ہم اپنا کریں گے تم اپنا کرو۔ وانتظروا، انتظار کرو، انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب عذاب آتا ہے۔
پکڑے جاؤ گے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سورہ ہود کی آخری آیت آ گئی ہے۔ آخری آیت پوری سورت کا نچوڑ اور خلاصہ آ گیا۔ پوری سورت کا خلاصہ یہ للہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کا غیب کس کے پاس ہے؟ غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، نبی، ولی، غوث، کتب، دال، کوئی مرد، عورت علم غیب کی صفت میں اللہ کا شریک ہو نہیں ہو سکتا ہے۔ غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے کے سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ سارے اختیار کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے سارے معاملات اللہ کے سپرد ہیں، اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھو، دعوت دیتے رہو، تمہیں خدا تمہارا دیکھ رہا ہے۔ فَاعْبُدْهُ، جب سارا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اب پھر مانو، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ فَاعْبُدْهُ، تو عبادت کر تو کس کی کر ہے؟ اللہ کی۔ غیب کا علم ہے اس کے پاس، اور قادر مطلق وہ ہے، کرنے والا سب کچھ وہ ہے، تو عبادت پھر کس کی ہونی چاہیے؟ کیونکہ جو معبود ہوتا نا، سچا معبود، اس کے اندر دو صفتیں ہونی چاہیے، سب کچھ جانتا ہو اور سب کچھ کرنے پر قادر ہو۔ عالم کل اور قادر کل، سب کچھ جانتا ہو اور سب کچھ کر سکتا ہو، یہ دو صفتیں کس میں ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی میں یہ صفتیں فَاعْبُدْهُ، لہذا اسی کی عبادت کرو بس۔ کتنا خوبصورت خلاصہ سورت کے آخر میں پوری سورت کا آ گیا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ پہ ٹیک رکھو، بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ توحید کی دعوت دیتے رہو، کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ بس ساری دنیا مخالف ہو جائے، تم توحید کے داعی ہو، تمہارا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ تمہیں عزت دیں گے انشاءاللہ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی پہ بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو، ان سے غافل ہے۔ میرے بندے میری کتاب پڑھ رہے ہیں، دعوت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس قرآن کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، کیا اللہ اس کام سے غافل ہیں؟ نہیں غافل۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے یہ بندے میری کتاب کی دعوت سننے سنانے کے لیے جمع ہے، تو اس کا بدلہ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ باقی انشاءاللہ وقفے کے بعد سنیں۔